میرے محترم بھائی دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور ذمہ داریاں سمجھتے ہیں۔ جو غیر ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری نہیں سمجھ سکتا۔ یہ عام لفظ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے ذمہ داری ویسی دے دی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل ہیں، لیکن یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں کہ ہم جو ذمہ دار ہیں ہم ذمہ داروں کی طرح چلتے بھی نہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے تو اس کی چلنے پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیفیت بدل جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے۔ اس کی مسئلہ بھی بھاولپور میں جو وہاں پچھلے منڈے کو ابھی پچھلے منگل کے روز وہاں پر ماشاءاللہ تقریباً 70 کے لگ بھگ علماء کرام جمع ہوئے تھے بھاولپور میں۔ وہاں پر میں نے کہا یہ بات رکھی تھی کہ ہم کون ہیں، ہمیں تعارف ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں تو پھر وہ بدل جاتا ہے۔ صرف یہ لفظ اس کو کافی ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ یہ جب اس کو خبر ملتا ہے کہ میں یہ ہوں، فوراً اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن پتہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جو بے حس ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جس سے حس ختم ہو گیا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکتا۔ مثلا ایک لڑکی حاملہ ہے، پہلے وہ بچی تھی، شادی ہو گئی، لیکن ابھی بچی کے پیٹ میں بچہ آ گیا، ابھی اس کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، یعنی میں ماں بننے جا رہی ہوں۔ اچھا، پہلے 2 ہفتہ پہلے، 4 ہفتہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، شادی سے پہلے وہ ایسے نہیں چلتی تھی، چلنگ لگاتی تھی، دوڑتی تھی، لیکن دوڑنا اس نے بند کر دیا، چلنگ نہیں لگاتی۔ لوگ 2 قسم کے محنت اس پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی اس کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں تو ساتھ یہ اس کو سمجھتے ہی ایک دوسرا ایک مجمع ہے جو اس کو مدد کرتے ہیں، مثلا لڑکی کو پتہ چل گیا میں ماں بننے جا رہی ہوں، مدد کرنے والے پورا گھر ہو جاتے ہیں، کہتے بیٹی ایسے نہ بیٹھو، حالانکہ اس کو پتہ ہے میں ماں بننے جا رہی ہوں، لیکن اس کو سہارا مل رہا ہے۔ کیوں سہارا مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بذات خود پہلے اس کو پتہ چلا کہ میں کیا بننے جا رہی ہوں، میں ماں بننے جا رہی ہوں۔ اب اس کو ساتھ بھی اس کو کہتی ہے، اس کی ماں اس کو کہتی ہے، اس کی رہائش آس پاس جتنے بھی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں سب اس کو کہتے ہیں پلیز ایسا نہ کرنا، بیٹی آہستہ چلنا، بیٹی تم چیئر میں بیٹھ جاؤ، بیٹی تم ایسے نہ چلو، بیٹی وہ اس کو نہ اٹھانا، وہ ہم کر لیں گے۔ کیوں؟ دیکھو 2 طرف سے محنت چل رہا ہے، صرف ایک جملہ پر کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ جب انسان، اب دیکھو اگر ایک آدمی ورثۃ الانبیاء ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں واقعی ورثۃ الانبیاء ہوں، تو اس لڑکی کی طرح، جیسے کہ اس لڑکی کے لیے سینکڑوں لوگ سہارا کے لیے ہو جاتے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طرح بتا کر چلتا ہے کہ میں ورثۃ الانبیاء کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، اس لڑکی کو جیسے مدد کی جا رہی تھی، گھر والے باہر والے تمام طرف سے اس کو مدد کی جاتی ہے، یعنی اس کو ہیلپ کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو ورثۃ الانبیاء اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ورثۃ الانبیاء ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو اس کو دیکھے گا، جو اس کو دیکھے اور وہ جس کو دیکھے، ہر ایک مجبوراً اس کے لیے مدد کرے گا، سہارا دے گا، تاکہ وہ ورثۃ الانبیاء کی صفات میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مثلا ہم یورپ میں چلتے ہیں، وہاں 95% لوگ جو ہے نا لباس سے 95% پلس 95% ریمائننگ کلوز، کپڑے نہیں ہوتے جسم میں، گرمیوں میں تو بالکل عجیب برا حالت ہوتا ہے، تو جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لباس سے جب ہم چلتے ہیں تو خود کہتے ہیں
I think difficult for you. तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम बिकॉज एवरी पर्सन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक सेम, तो हम किसको रुक गए? तो हम कहते ओके, लेकिन जब सीट में बैठते हैं ना, वो बैग से कपड़ा निकालती है, कपड़ा निकाल कर वो अपने रान में डालती है, सीना में डालती है, बगैर कहने के। क्या मतलब? वो सहारा, क्योंकि आपको पता चल गया था आप कौन है, इसलिए वो सहारा दे रही है आपकी, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि उस लड़की को तकलीफ ना होने के लिए सास सहारा देती थी, उसके रिश्तेदार आप उसमें सहारा देते थे, तो वरसलम जब गली में चलता है, गली के हर फर्द उसको सहारा देगा, और गैर मुस्लिम उसको सहारा देते हैं। सिर्फ अब अगर आप ऐसे ही चलना शुरू कर देते, तुर्की में एक मौलवी साहब, एक तुर्किश का एक साथी मुझे कहने लगा कि मौना ये मुफ्ती साहब हैं, कराची से फारिग हैं, नाम नहीं लूंगा, दारुल इफ्ता काफी मजबूत दारुल इफ्ता है, वहां से इफ्ता किया, लेकिन वो टाई लगाते हैं, पैंट पहनता है और शूट पहन के चलता है। तो मौना अब और तबलीगी की भी है और साल भी लगाया है, लेकिन यहाँ आया तो कैसा है मौना, आप थोड़ी सी बात कर लें। तो मैंने अच्छा, जब उसने कहा, मैंने कहा ठीक है। फिर वो मौलवी साहब उसी दिन शाम को वो मिल गया मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब मुझे कहने लगे कि मौना ये आदमी जो है ना मेरे ऊपर कंप्लेन करता है कि जो है ना देखो पाकिस्तान से आया है और इला आखिरी। मैंने कहा बैठ जाओ, तो दोनों को बैठाया। तो मैंने जो हमारे तबलीगी साथी थे तुर्किश, मैंने कहा ये मुफ्ती साहब है, मुत्तफक अलैह, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनका जिस्म इफ्ता नहीं किया। मैंने कहा आप बोलो, मैंने इफ्ता किया है, मेरा बॉडी इफ्ता नहीं किया, इसलिए ये लिबास है। तो वो तुर्किश साथी कहते हैं यू राइट, दिस ओके एंड देन नो प्रॉब्लम। तो मैंने उनको समझा, मैंने तबलीगी साथी को कहा उसको कुछ ना कहो, इससे कि उसने इफ्ता तो किया है, लेकिन उसके बॉडी इफ्ता नहीं किया, इसलिए ये बॉडी में नहीं आया। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बॉडी की भी इफ्ता कराते थे। 1985 में दारुल इफ्ता में जब बच्चा था, मैं तहसील मुर्तदी पढ़ता था, उस वक्त मैं कोने में बैठा हुआ था। हजरत जो है ना मिंबर के पास बैठकर कुछ काम फरमा रहे थे, तो वो एक मुफ्ती साहब जो है ना जो तखस्सुस करने वाले हैं, दरवाजा से बाहर जा रहा था। तो दरवाजा को बंद किया, तो हजरत ने मुझे इशारा करके कहा उस जालिम को बुला लो। आप लोगों में से किसी ने देखा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, उर्दू को मखारिज के साथ बोलते थे, फरमाते उर्दू जबान को लोगों ने बिगाड़ दिया, यूं बोलते थे, बहुत मखारिज के साथ उर्दू बोलते थे। तो फरमाने लगे इस जालिम को बुला लो। तो मैंने उनकी क्या गलती है मुझे तो कुछ पता नहीं चला, तो मैं गया उनको बुलाया, मैंने कहा हजरत आपको बुला रहे हैं। तो आने के बाद फरमाया आपको मालूम है कि आपने क्या जुल्म किया? तो खामोश, किसी को उनको पता भी नहीं चला। तो फरमाया कि आपने दो जुल्म किया, वज़ो शै फी गैरि महल्लिही हराम, दो जुल्म किया है। पता है कौन सा दो जुल्म? खामोश। फरमाया एक जुल्म आपने ये किया दरवाजा पर, दूसरा जुल्म आपने किया अपनी ताकत पर, कि दरवाजा को आपने ऐसे बंद की जितनी ताकत यहां लगाना चाहिए वो नहीं, इतनी ताकत की जरूरत नहीं थी जो आपने इस्तेमाल किया है। दूसरा जुल्म दरवाजा पर यह है कि वो उसकी मुद्दत जिंदगी उसकी थी उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, अगर आप जिसे कुछ आदमी इस तरह करना शुरू कर दें। मौलाना नजरुल साहब फरमाया दरवाजा को खोल दो, तो दरवाजा को पूरा खोल दिया। मौलाना फरमाया इतना इसराफ करते हो? अच्छा आप बताओ दरवाजे को खोलने के साथ इसराफ का क्या कनेक्शन है? इन सोचो हमारे बड़े कैसे थे, यानी दरवाजा को खोला, कहते पूरा क्यों खोला? डांटना शुरू कर दिया, कहते फरमाया इसराफ है। नूरुल अनवर के सबक में दाएं तरफ में बैठता था, तो मौलाना फ्रिज के अंदर अंडे का जर्दी वो उसको चाटा, खुद चाटने के बाद मुझे कहते इसको चाटते, जब मुझे दिया अबतन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सफेद। तो मैंने सोचा मौलाना ने फरमाया चाट लो, तो मैंने बरकत के लिए मैंने चाट लिया। तो फिर मौलाना हाथ में ऐसे ली, ऐसे किया, करने के बाद मुझे एक थप्पड़ लगाया, फरमाया बंदे खुदा नियामत की कदर नहीं है। मैंने कहा चाट दो, तूने क्या चाटा? सब कुछ रहता है। तो दूसरी मरतबा जब मैंने मौलाना ने दिया था कुछ नहीं था, जब मैंने चाटा तो क्या रहेगा? मौलाना ऐसे किया धूप में ना, तो धूप में उंगली के जो दाग होते हैं ना, इसका कुछ नजर आया होगा ना। तो तीसरी मरतबा मौलाना ने खुद चाटा,
فرمایا کہ نعمت کی شکر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت میں بڑھا اضافہ کریں گے. اب ہمارا حال دیکھو، یہ چوتھے آسمان کی باتیں نہیں، زمین کی باتیں ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی باتیں نہیں ہیں، اس زمانہ کے لوگوں کے باتیں ہیں. سوچئے، تو ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں کون ہوں، تو بہت ساری چیزیں، اکثر چیزیں کتابوں سے میں نہیں ملے گی، وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ القا کرتے ہیں. لڑکی جب ماں بنتی ہے، وہ کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ریکوائرمنٹس کیا ہے، بیکاز یو مام واٹ از یور ریکوائرمنٹس فار 20 آورس فار آور لائف. یہ نہیں بولے گا کوئی کہ تمہارے 24 گھنٹے کا لائف کیا ریکوائرمنٹس کیا ہے. بیکاز یو مام ناؤ، تم مام بنو گے تو کیا ریکوائرمنٹس ہے. کسی کالج یونیورسٹی میں نہ کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہوتا بھائی، کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن وہ سمجھ جاتی ہے. کیوں؟ وہ سمجھ گئی ہے کہ میں ماں ہوں. دوست، اس وقت ایک اہم ضرورت ہے پورے امت میں. ایک جو کمی ہے نا، بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی کمی، جو بہت زیادہ کمی ہے جو ہے پائی جاتی ہے، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ان آلسو ہوم، یہ مختلف جگہ میں کمیاں پائی جاتی ہے. کیا کمی پائی جاتی ہے؟ کہ وہ یعنی تعارف نہیں ہے، وہ ایسے چل رہا ہے جیسے کہ ہوا پر. جیسے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں نمازی کے لیے، اذان ہو گیا بس چلو بھائی نماز کے لیے، چلو نماز ہو گیا بھائی چلو بھائی باہر چلتے ہیں. یعنی جیسے کہ کوئی پلان نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے عصر کے بعد، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا پانی کا مسئلہ ہے. میں نے جا کے ٹوٹی کو چیک کرنے لگا. بھائی صاحب نے دھکا لگا کہ میرے ہاتھ کو ہٹایا. تو میں واپس آ گیا. رات کو میں نے پوچھا تو آپ کیوں بیٹھے تھے؟ ایسا نے فرمایا میرے چاند میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں وضو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ مجھ سے ہوا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اللہ سے توبہ کر رہا. جو آدمی کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، 24 گھنٹہ اپنی زندگی پورا دیا ہوا ہے، وہ وضو سے پہلے سوچتا ہے. اور ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، دیکھو ہم کیسے آتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حلم جران، ایک آنا چل رہا ہے بس. تو اس وقت پوری دنیا میں دو قسم کے لوگ مظلوم ہیں. اس موضوع کو میں ابھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت تکلیف ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی تکلیف ہے، جس کی اس تکلیف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہر مہینہ 6-7 ملکوں کا بھی سفر کراتے ہیں. اس تکلیف کی وجہ سے گھر میں سیر روزہ مشکل سے لگتا ہے. ابھی 38 ڈیز کے لیے باہر آیا ہوں، مگر 10 منٹ چل رہا. ابھی راستہ میں بک ہوا امریکہ کے لیے دوبارہ، پھر 3 جگہ جانے کے بعد 1 ہفتہ کے بعد پھر سفر. 30 ڈیز کے بعد واپس جا رہا ہوں، جانے کے 5 دن کے بعد پھر دوبارہ سفر. آخر کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے اللہ پھیرا رہے ہیں. تو مظلوم ہے پوری دنیا میں 2 قسم کے لوگ. سب سے زیادہ مظلوم اس وقت پورے عالم میں بچے ہیں. پورے عالم میں بچے مظلوم ہیں. میں آپ کو بالکل یعنی 100% اس کو ثابت کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے مظلوم ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ بھی آپ کا بچہ مظلوم ہے، لیکن آپ یہ میں نے تدریب المعلم میں لکھا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام بچوں پر ظلم کرتے ہیں، انجان ظلم کرتے ہیں. اس لیے کہ بچے 2 جگہ میں سیف ہے. پوری دنیا میں بچے 2 جگہ میں سیف ہوتا ہے، ایک ہے والدین کے پاس اور ایک ہے اساتذہ کرام کے پاس. اساتذہ کرام کے پاس اگر کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو بچہ قسم کھا لیتا ہے جی میں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کہ میں استاد کے پاس ہوں. والدین کے پاس کھڑا ہو پھر بھی بچہ قسم کھاتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ ابو امی ہیں. ایسے ہی والدین بھی قسم کھا لیتا ہے میں اپنے بیٹا کے پاس ہوں، مجھے کچھ بھی کوئی نہیں بول سکتا، نہ کر سکتا ہے. ایسے ہی استاد بھی قسم کھا لیتا ہے میرا شاگرد میرے ساتھ ہے، پوری دنیا کی طاقت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی آپس میں ان کا رشتہ سو کلوز. تھوڑا سا پانی دیجیے گا، کوئی اور نہیں ہے؟ دیٹس رائٹ. لیکن یہ جو
آپ اس میں اتنا کلوز رشتہ ہے، اس کے باوجود ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ ظلم اس طرح ہو رہا ہے کہ بچے کی جو ریکوائرمنٹس ہے، جب جہاں جتنا ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. بچے کی خصلت ایسا ہے، چونکہ ہم مختلف مخلوق بچوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سارے دنیا کے سارے بچے ہونا ایک جیسا ہے. بعض کنٹری ہے جو بچے تھوڑا سا شرارت زیادہ ہے، اور اس کی بہت سارے وجہ بھی ہے. بعض اب دیکھو رائبن میں مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فلپائن کا ایک لڑکا تھا، رات کو میں اس کے ساتھ سوتا تھا تو ہر روز اس کا پیر جو ہے نا میرے کمر کے اوپر ایسے اٹھا کے رکھتے تھے، روزانہ اس کا سنت تھا. جیسے اس کا کول تکیا ہوں، کول یہ وہ نہیں ہوتا، کول تکیا ہوتے ہیں، وہ اس کا میں تکیا جیسا تھا، ایسے اٹھا کے رکھتا تھا. اور مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں اس کو پیر کو ہٹاتا تھا تو غصہ کرتا تھا. مولانا عبد الرحمان صاحب کے پاس میں گیا، میں نے کہا اس کو ذرا میرا بستر جو ہے نا سے ہٹا دے. تو مولانا صاحب نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا یہ رات کو میرے اوپر پاؤں اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تو پھر کیا کروں؟ فرمایا، میں نے کہا کسی اور کو دے دیں. تو فرمایا کسی اور کو دیں گے تو اس پر پاؤں چڑھائے گا نہیں چڑھائے گا؟ میں نے کہا جی چڑھائے گا. انہوں نے کہا دیکھو کئی مہینہ سے تمہارے اوپر چڑھا رہا ہے، تمہاری عادت بن چکی ہے، تو کسی کو نیا کو لاؤں گا تو اس کی عادت بنتے بنتے پھر اس کو تکلیف ہوگی، اور ابھی تک تم نے اس کو پٹائی نہیں کیا، تم نے برداشت کی، اس کا مطلب تم کر سکتے ہو. تو پھر اس کو ہٹانے کا فائدہ کیا؟ پورا 1 سال مجھے وہیں رکھا، تبدیل نہیں ہونے دیا. اچھا ان کا سنت یہ تھا، چلتے ہیں ایسے ایک لات مارتے ہیں، سنت ہے ان کا بس. طالب علم کیونکہ رائبن میں 62 کنٹری کے اسٹوڈنٹ تھے ہمارا زمانہ میں، ابھی تو ویزا کا پرابلم ہے اس لیے بچے نہیں آتے. جاتے جاتے نے ایک لات مار دیا. مولوی احمد بٹا صاحب کہتے میرے بال جو سفید ہوئے نا صرف ان لڑکوں کی وجہ سے، اتنی شرارت کرتے تھے. لیکن مولوی احمد بٹلا صاحب بچوں کو اپنی ماں کی طرح ان کو لیتے تھے. میں نے ان کا واقعہ بھی اس پر لکھا ہے، ایک عنوان لکھا ہے کہ ادب بچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے، ادب بچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے، اس کا میں نے ایک واقعہ میں نے لکھا ہے اس پر. تو بچے مظلوم ہیں. کیسے مظلوم ہیں؟ گھر پہ بچے مظلوم اس اعتبار سے ہیں کہ اس وقت بچوں کو والدین ٹائم نہیں دیتے. ابھی اٹلی میں روم میں، ابھی یہاں آنے سے پہلے روم سے سفر کر کے آیا ہوں، وہاں علماء کرام کے سامنے بات رکھی تھی، عوام کے سامنے بات رکھی تھی. جیسے چندہ والے نہیں چندہ کرتے، جیسے ممبر میں بیٹھ کے ہم ایسے جھولی پھیلا کے ان سے بھیک مانگا. میں نے کہا کون ہے جو تھوڑا سا مجھے بھیک دے گا؟ میں نے ان کے سامنے بہت تکلیف سے اپنے اندر کی درد ان کے سامنے رکھی ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مانگنے والا ہے. میں نے کہا مجھے شدید ضرورت ہے کچھ چیزیں جو آپ حضرت سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، انگلینڈ سے آیا ہوں، میرے اس جھولی کو خالی نہ دینا بھائی، کچھ نہ کچھ دو، ہاتھ کھڑا کرو. سب نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کا وہ بچہ جو گھر پہ ہے، اس بچہ کو روزانہ کون ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ میں دوں گا وعدہ کریں، لیکن وداؤٹ موبائل، موبائل کے بغیر کون ہے جو اپنے بچہ کو 1 گھنٹہ دے گا؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو اس وقت بچوں کو والدین ٹائم نہیں دیتے. یہ بچے گھر پہ مظلوم ہے، اور بچہ یتیم کی طرح، مسکین کی طرح، لاوارث کی طرح گھر پہ پھرتا ہے. کبھی ماں کی گود میں ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کے ہاتھ میں دیکھ موبائل، کبھی باپ کی طرف جاتا ہے، باپ کے ہاتھ میں دوسرا موبائل، کبھی بڑی بہن کی طرف جاتا ہے تو بہن کے پاس جا کے دیکھا تیسرا موبائل، اور کوئی ادھر مشغول، اور بچہ کبھی کبھی ادھر چکر لگاتا ہے. جی میں بچہ کوٹتا رہتا ہے، لیکن اس مظلوم کا کوئی سہارا نہیں. پھر یہ مظلوم بچہ جب مکتب میں آتا ہے، بیکاز ہمارے پاس اکثر مکتب 5 to 7 2 hours، وہاں پہ یہ ظلم ہوتا ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں بابا sit down, state line, how talk، کس طرح باتیں کرتے ہیں. ایک مظلوم بچہ گھر سے پریشان ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد آپ بھی سیم تھنگ. پھر بچہ کہتا ہے کاش میں کیا کرتا، کہیں کہاں میری جگہ ہے. ہم جو بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، بچے اندر کی راز بتاتے ہیں کہ I not like my home، میں گھر پسند نہیں کرتا. I not like this place، مجھے یہ بھی پسند نہیں. کہتے کیا پسند ہے؟ I don't know، کہ میں نہیں جانتا لیکن مجھے پسند نہیں ہے. تو لڑکیاں سمجھتی ہے
کہ ہم کب تک ہم 18 ہوں گے پھر ہم باہر جائیں. لڑکی بھی سمجھتے ہیں کہ جب 18 ہو پھر ہم اپنے گرل فرینڈ ہم تلاش کر لیں. 99.9% مسلم اینڈ نان مسلم بچوں کے گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ. 99.9. ایسا اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بچہ خالی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے پیار ملنا چاہیے اس کو پیار نہیں ملا. ماں سے پیار نہیں ملا، باپ سے پیار نہیں ملا، بڑے بہنوں سے پیار نہیں ملا، بھائی سے پیار نہیں ملا. جب مدرسہ ادارہ میں آتا ہے استاد سے پیار نہیں ملا تو بچہ کہتے ہیں کہ مجھے پیار کے لیے کسی کو چاہیے. تو لڑکی کسی لڑکا کو ڈھونڈ لیتی ہے اور لڑکا کسی لڑکی کو ڈھونڈ لیتا ہے. صرف پیار کے لیے اور کچھ نہیں، صرف پیار کے لیے. کیونکہ بچے چاہتے ہیں پیار. اور یہ بچے دیکھو ادارہ میں جو بنیادی چیز ہوتا ہے نا ایڈوکیشن نہیں ہے. سب سے پہلی چیز بچوں کی پیار ہے، محبت ہے. جس ادارہ میں بچوں پر پیار، محبت، شفقت نہیں ہے ان اداروں سے اکثر بچے نفع حاصل نہیں کر سکتا. بعض بچہ حاصل کرنا، اکثر بچے نفع حاصل نہیں کرے گا. لیکن اگر کچھ کر بھی لیا نا وہ بچے دوبارہ اس ادارہ کی طرف کبھی غور سے بھی نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں آئے گا. نیو یارک میں امریکہ میں اسی طرح استادوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. جب استادوں کے ساتھ مذاکرہ ہوا ایک استاد مجھے آ کے کان میں کہنے لگا if you come before few years کتنا اچھا ہوتا اگر پہلے چند سال پہلے آتے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہماری اس مجلس میں ایک استاد ہیں مجھے بہت پریشان کرتے تھے. میں بعض مرتبہ ڈھونڈتا تھا کوئی میڈیسن، لیکن امریکہ کے اندر سیل نہیں کرتے اس طرح عام میڈیسن. تو میں ڈھونڈتا تھا کوئی ایسا کوئی میڈیسن ملے کہ جس کو میں پانی میں ڈالوں اور اس کو دھوں اور وہ کھائیں اور میرے سامنے مرے میں دے. اور کہتے ہیں میں بھی ٹیچر ہوں، ابھی خود بھی ٹیچر ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ تکلیف کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا. کیوں؟ استاد نے جان بوجھ کیسے نہیں کیا. استاد نے طے کر لیا کہ میں نے اس کو یاد کرانا ہی کرانا ہے. جو آپ یاد کروانا چاہتے ہیں مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. لیکن مستحب کو آپ نے واجب کر لیا اور جو واجب تھا اس کو آپ نے مستحب بھی نہیں سمجھے، مستحب بھی نہیں سمجھے. تو مولانا نے ایک جملہ بھی کہی ہے جو پنجاب گورنمنٹ یہ کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کو چھوڑ دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے انگلینڈ میں ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں مجھے پولیس فون کیا، کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ میٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے کیا شکایت لگایا ہوگا. آ کے مجھے کہنے لگے یہاں پر بچوں کو مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کبھی نہیں مارتے. میں نے کہا آپ کو کیسے علم ہوا؟ کہتے ہیں ہاسپٹل میں ایک بچہ گیا، اس بچہ کو نرس نے پوچھا کہ تمہیں کچھ کرتا ہے، مارتے پھرتے ہیں؟ کہتے نہیں. کہتے پھر کچھ نہیں؟ کہتے ہاں one time I'm listen someone talk to I hit you. ایک دفعہ کسی نے کہتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ میں تمہیں ماروں گا. استاد نے کسی کو کہا، یہ سنا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں، مجھے نہیں مارا، پولیس آ گئی. کہتے یہ جملہ یہاں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو ہو گیا حکومتی سطح پر بات. لیکن انسانی سطح پر اگر کہا جائے، ایک دفعہ بتاؤ کسی کتاب میں جتنی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو تھپڑ مارا، صحابہ نے کتنوں کو مارا، تابعین نے کتنوں کو مارا، تابعین نے کتنوں کو مارا، اور آپ پرسوں کی باتیں نقل کرتے ہیں. ہمارے مدرسہ ایک بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے، تقریباً 1100 بچے ہیں، بورڈنگ کے بغیر ہیں. 136 دیہات سے پیدل آتے ہیں، روزانہ اٹینڈنس مجھے ملتا ہے، کوئی غیر حاضر نہیں. کبھی کبھار ہوتا تو چھٹی لے لیتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی کھڑا کرنا بھی حرام ہے، نہیں کر سکتا. میں نے کہا ہمارا اصول ہے نہیں کرے گا، لیکن اب الحمدللہ ٹاپ ہے بنگلہ دیش میں، بہت اچھا رزلٹ ہے. لیکن مار پیٹ کچھ بھی نہیں ہے، مار پیٹ کچھ بھی نہیں ہے. ابن عباس کراچی میں چلو ایک مدرسے میں جانا ہوا، کچھ لڑکی آئی ہے میرے سامنے، 9 سال کی بچی تھی، 9 سال کی 8 سال کی بچی ہے.
कहते मोड़ा एग्जाम ले लें। क्या हुआ दोस्त? ये बंद नहीं हो सकता? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो एक बच्ची है, उसके पैर पर निशानी पड़ गया। तो मैंने, मुस्तरात अंदर थी, तो मैं इम्तिहान लेने के लिए गया। तो मैंने कहा इस बच्ची के पैर में दाग क्यों है? तो बाजी कहने लगी मौना हमने तो इम्तिहान के लिए भेजा, पैर देखने के लिए नहीं भेजा। तो मैंने कहा मेरा इम्तिहान पैर से शुरू होता है सर तक, पहला इम्तिहान, अगर उसमें पास होते हैं फिर आगे बात करता हूं। तो पैर में दाग है। अच्छा देखें, हिफ्स क्लास वाले जो हम बैठाते बच्चों को, नीचे से ऐसे रगड़ाते करते करते बच्चे के पैर में कितना बड़ा दाग पड़ जाता है। ये जो बच्चे के ऊपर ये दाग की वजह क्या है? क्या जरूरत इसको इतनी तकलीफ पहुंचाने की? ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फर्ज आइन है, ना इसके साथ कोई रिक्वायरमेंट्स है, ना जहान ज्यादा खुल जाएगा। बस हमने बड़ों को देखा है, बस हमने बड़ों को देखा। भाई ये दलील जो है ना गलत दलील है। अब बच्चों को ऐसे ही बैठाना ही पड़ेगा। हमने कहा जैसे मर्जी बैठाओ, लेकिन बच्चों के जिस्म पे कोई दाग नहीं पड़नी चाहिए। ये फिक्र, ये जुमला सिर्फ माँ ही सोचती है और कोई नहीं सोचता। सिर्फ ये जुमला कौन सोचती है? सिर्फ माँ। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं है। अगर दूसरा कोई शख्स है तो उस्ताद है। तो क्लास के अंदर दोस्त माँ वाली सिफात से बैठेंगे तो माँ बनने की रिक्वायरमेंट्स जो जो चाहिए ना, लवाजिमात, जैसे मैंने शुरू से अर्ज किया था, लड़की को सब कुछ याद हो जाता है, पढ़ लेती है, किसी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सब कुछ सीख जाती है। और उसके सारे हैरान होते हैं कि माशाल्लाह नेपी भी चेंज कर लेते हैं, दूध भी पिलाती है, कभी रोती भी नहीं, हर चीज परफेक्ट है। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज सो न्यू, कैसे हो गई है। ऐसे ही जब उस्ताद क्लास में बैठता है, माँ बनकर अगर क्लास में कोई उस्ताद बैठता है, तो बैठते ही ये उस्ताद पूरे क्लास के अंदर, मदरसा के अंदर ये नुमाया हो जाएगा उस लड़की की तरह, जैसे कि जो लड़की माँ बनते जा रही है, जैसे नुमाया हो गई थी उस घर पर, ऐसे ही उस इदारा में उस्ताद भी नुमाया बन जाएगा, इसलिए कि माँ बन के यहाँ पर रही है। सारे बच्चे उसको पहचान लेंगे, सारे बच्चे उस उस्ताद को पहचान लेंगे कि हमारे मदरसा में ये माँ जैसी है, माँ जैसी है। जो उस्ताद माँ बनकर क्लास में बैठेगा, उस बच्चे से, उस उस्ताद से कभी जुल्म नहीं होगा, कभी जुल्म नहीं होगा। तो इस वक्त बच्चे पूरी दुनिया में इन दो जगहों में मजलूम है। हमारे जो देना चाहिए, जैसे देना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे। नुकसान ये हुआ दोस्त, इस पर मैंने एक वाकया लिखा है आपके इस्लामाबाद का, तदरीबुल मुअल्लिम ने उसको तहरीर किया है। मुझे बर्मिंघम से ले जा रहा था कार्डिफ में एक आम साथी, मुझे कहते हैं मौलवी साहब मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है उलमाए किराम से, मेरा शक्ल देखने को जी नहीं चाहता किसी मौलवी का। तो मैंने कहा मुझे क्यों लेने के लिए आया? किताब की बहुत तारीफ सुनी है कि आप बच्चों के बारे में बहुत बातें करते हैं, शफीक हैं, रहम दिल वाले हैं, आप मुज़ाकरा करते हैं। तो मैंने सोचा अल्लाह ने किसी को तो भेजा है, इसलिए मैं आपको देखने के लिए भी आया हूँ, लेने के लिए भी आया हूँ। उसने कहा इस्लामाबाद में एक मदरसा में पढ़ता था, 10 साल मेरी उम्र थी, रात अम्मी याद आई तो मैं रात को रोता रहा। सुबह कारी साहब ने कहा सबक सुनाओ, मैं सबक नहीं सुना सका। कारी साहब ने, मैंने कहा मुझे अम्मी याद आई, खेती पाकिस्तानी अल्फाज जैसे होता है ना, वो बहुत खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल किया, और उसके बाद खूब उसको मारा। उसने अपने अब्बू को फोन किया कि मुझे लेके जाओ। अब्बू ने कहा कि बहुत बरकत है, आखिरी बात कही है। उसने कहा मैं खुदकशी करूंगा अगर नहीं ले गया। तो उसके बाद अब्बू आया, फिर मुझे यहाँ से लेके गया, उस्ताद से बात की। उस्ताद भी मेरे अब्बू से बहुत बदतमीजी किया है कि तुम्हारे ब्रिटिश पासपोर्ट है, डॉलर है, पाउंड है, क्या तुम्हारे बच्चे क्या पढ़ेगा। इस पर भी मैंने काफी उन्वान लिखा है। ये जो हमारे मुज़ाकरा भाई 1-2 घंटा का तो नहीं होता, वो तो काफी मसला है उम्मत में। बदगुमानी
بدگمانی کا سپلائی مدارس سے ہوتا ہے، بدگمانی کا سپلائی خنقوں سے ہوتا ہے، بدگمانی کا سپلائی منبر سے ہو رہا ہے، بدگمانی کا سپلائی مختلف جہاں سے حسن زن کا سپلائی ہونا چاہیے تھا وہاں سے بدگمانی کا سپلائی ہو رہا ہے۔ پچھلے سال اقرا روضۃ الاطفال کے 60 علماء کرام بیٹھے تھے کراچی میں، 3 گھنٹہ کا پروگرام تھا، چونکہ مختصر مجھے سفر تھا، انہوں نے کہا چلو 3 ہی گھنٹہ صحیح ہے، تو 3 گھنٹے کے میں نے کہا ہم تھوڑا سا اپنا لیبل کو معلوم کر لیں، ہمیں اپنا لیبل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم مختلف جگہ میں جاتے ہیں نا، ٹیچروں کو ہم لیبل لگاتے ہیں کہ تمہارا کائنٹ لیبل کیا ہے، ہم ٹیچر ہیں لیکن ہمارا لیبل پتہ نہیں ہے میں کس لیبل کا ٹیچر ہوں۔ جس کو پتہ ہی نہیں کس لیبل کا ٹیچر ہے وہ آگے کیسے امپروو کرے گا؟ جیسے کہ بچے کا پتہ ہونا چاہیے سی گریڈ میں ہے، اس کو بی گریڈ میں ہم لائیں گے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ سی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہمارے ادارہ میں جو سی گریڈ میں ٹیچر ہے، بی گریڈ کے ٹیچر ہے، ڈی گریڈ کے ٹیچر ہے، ایسے مرفوع القلم ٹیچر ہے، لیکن ہم نے رکھا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جبکہ پلاننگ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں، تو ٹیچر کو امپروو کیسے کریں گے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ پلان ہی نہیں ہے۔ اب کسی ادارہ میں جاؤ، جا کے دکھاؤ کہ پلان بتاؤ، آپ کے استاد کتنے ہیں؟ 50 ہے، ہر استاد کا ایکشن پلان بتاؤ کہ استاد بنے ہوئے اساتذہ مارکیٹ میں نہیں ملتا، استاد کو بنانا پڑتا ہے، استاد کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو، استاد خود بنانا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور استاد تبھی بنے گا، تبھی بنایا جا سکتا ہے اگر استاد کی ایکشن پلان ہے۔ کہ ہمارے پاس جو ٹیچر آئے تھے ان کے یہ ریکوائرمنٹس میں اس کا لیول یہ ہے، اٹینڈنس میں اس کا لیول یہ ہے، بیہیویئر میں اس کا لیول یہ ہے، اس کا انداز بیان میں لیول یہ ہے، علمی بیان یہ ہے، اس کے اخلاق کے لیول یہ ہے، اس کے توازن اس کا لیول یہ ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کے پاس ایک لیول ہوگا، پھر جو کمی ہے آپ اس پر محنت کریں گے تو آگے جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو رینڈم چلے گا، ہم ہوا پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھی ٹیچر ہے، یہ رینڈم بات ہے، ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جب سروے کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے لیول کیا ہے، کتنے استاد ہیں۔ دیکھو اگر ہمارے لیول پتہ نہیں تو ہم کیسے امپروو کریں گے؟ تو لیول کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے تو اپنے حضرت سے میں نے کہا ہم تھوڑا سا اپنا لیول پتہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ پھر میں نے ان سے کہا ایک تھرمامیٹر میں ابھی دیتا ہوں، میں نے ان سے عرض کیا دیکھو ہمارا حسن زن کا لیول کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا معلوم کر لیتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ مثلا ایک بچہ کلاس میں دیر سے آیا، مثلا ایک بچہ مطالعہ نہیں کیا، ایک مسئلہ دیر سے آیا، تو اگر میں یہاں سے پوچھوں یہاں تک سارا کہ ایک بچہ دیر سے آیا اس کی وجہ بتاؤ، دیر سے، تو سب سے پہلے آپ جو پوچھیں گے وائی لیٹ، تو سم تھنگ وہ بولے گا نا کچھ، تو میرا سوال یہ ہے جب جو جملہ بھی وہ بولے گا بولتے ہی سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کون سا جملہ آئے گا؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ جی لیٹ، کیوں لیٹ؟ بس دیر ہو گیا، ٹریفک، سم تھنگ۔ تو آپ کے ذہن میں اس کا اپوزٹ آئے گا یا جو کہے گا وہ مان لیں گے؟ کیا خیال ہے، بولو؟ اپوزٹ۔ انہوں نے 60 کے 60 نے کہا مولانا کہ اپوزٹ ہے۔ میں نے کہا یہ حسن زن ہے بد زن ہے؟ انہوں نے کہا بد زن۔ میں نے کہا ہم بچوں کو بد زنی کیا کر رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ 1% بھی تو امکان ہے نا جو اس نے کہا سچ ہو، 99% مان لیا جھوٹ ہے، لیکن 1% امکان ہے نا سچ ہے۔ حاجی عبداللہ صاحب کے کمرہ میں دوپہر کا وقت تھا، اس کے ساتھ جوڑ ہے، میں اس لیے اس کا تصدیق بتانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑتا ہوا ایسے بھاگ کے جو ہے نا اپنے کمرہ میں اٹھ کر دوسرے کمرہ میں آ جہاں پر میں لیٹا ہوا تھا، آ کے ایسے بیٹھا جیسے میں بیٹھا ہوں، اور میں لیٹا ہوا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو حاجی صاحب ہاتھ میں کتاب تھی، حاجی صاحب رو رہا ہے، بس ایک جملہ سنانے کے لیے آیا تھا، میرے ران پر ایک ہاتھ رکھا اور ایک کتاب ہاتھ میں تھی، وہ کیا جملہ تھا وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ فرمایا دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بات آتی ہے تم اس کو 99 مرتبہ تعبیل کرو اچھے رخ میں لے جانے کی، اگر نہیں کر سکتے پھر کہہ دینا کہ اللہ ہی جانے۔ چلو کتنی اچھی بات ہے نا، مجھے فرمایا کہ یہ بات سنانے کے لیے آیا تھا۔ اچھا اس سے 2 مسئلہ میں نے اس میں تحریر کیا ہے۔ پہلی بات ہے کیا سنانے کے لیے آیا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا،
دوسری بات یہ کہ بلایا کیوں نہیں؟ حالانکہ مجھے بلاتے 30 سیکنڈ میں پہنچ سکتا تھا، دروازہ کھلتی میں جا سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے نہیں بلایا کہ شفقت غالب تھا مرتبہ پر. کیا غالب؟ شفقت غالب. جیسا کہ ماں کا شفقت غالب ہوتا ہے، مرتبہ غالب ہوتا ہے. شفقت غالب. اگر ماں کا مرتبہ غالب، مرتبہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں اس مرتبہ کو ختم کرے، لیکن ماں اپنے مرتبہ کو بھول جاتی ہے، کبھی یاد نہیں رکھتی. اگر یاد رکھ لے تو بچے پیشاب میں ڈوبے، نبی چینج نہ ہو، بھوکے مرے. لیکن ہمارے اساتذہ کرام کا حال کیا ہے؟ کیا ہم اپنے مرتبہ کو یاد رکھتے ہیں یا شفقت کو غالب رکھتے ہیں؟ اگر حقیقی معلوم استاد وہ ہے، اگر اپنے شفقت کو غالب رکھ کے مرتبہ کو بھول جائے تو وہ صحیح استاد ہے، یہ ٹاپ استاد ہے. لیکن اگر کوئی استاد اپنے مرتبہ کو غالب رکھتا ہے، شفقت کو بھول جاتا ہے، تو وہ استاد نہیں. دیکھیں، آپ نیچے بیٹھیں گے پھر بھی استاد ہے، اوپر بیٹھیں گے پھر بھی استاد ہے، بچہ کھڑا لیٹا ہے آپ کھڑا ہے پھر بھی آپ استاد ہے، جو مرضی کہے آپ استاد ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ مرتبہ کے جولی کو ہاتھ میں لے کے پھرتے رہو گے تو بچے آپ سے نفع حاصل نہیں کر سکتا. مارکیٹ کیا ہے؟ پوری دنیا کا مارکیٹ کیا چل رہا ہے کہ ہر ایک اپنا مرتبہ کے ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے. الہی اللہ ماشاءاللہ. تو مرتبہ کو بھولو گے، شفقت کو غالب کرو گے تو پھر بچے فائدہ اٹھائے گا. بچہ 100% فائدہ حاصل کر لیتا ہے اپنی ماں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو شفقت غالب رکھی ہے اور مرتبہ کو بھول چکی ہوتی ہے. اگر اساتذہ کرام ہمیشہ دماغ میں شفقت کو غالب رکھے، مرتبہ بھول جائے تو ہر بچہ A to Z، نکمہ سے نکمہ بچہ، مضبوط سے مضبوط بچہ آپ سے فائدہ حاصل کر لے گا. آپ کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، بچہ پلاننگ کرتا جائے گا، فائدہ حاصل کرتا جائے گا. آپ دیتے جاؤ گے، بچہ لیتا جائے گا. چونکہ ہم مرتبہ کو غالب رکھتے ہیں، شفقت کو یاد نہیں رکھتے، اس وجہ سے بچہ 100% بچے ہم سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا. پھر ہم انگلی اٹھاتے بچے پر کہ بچے کا مسئلہ ہے. تو حسن ظن کو آج کے مجلس میں اگر ہم صرف اس بات کو لے لیں کہ حسن ظن کو ہم نے مارکیٹ میں لانا ہے، ہمارے ادارہ سے جو بچیاں یہاں سے فارغ ہو کر جائے گی یا یہاں سے جو بھی بچہ فارغ ہو کر جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا بدگمانی کیا ہے وہ جانتی ہی نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. وہ لڑکی جس گھر پہ جائے گی ہر ایک کے آنکھوں کی سرما بنے گی، جس گھر میں جہاں بیٹھے گی ہر ایک کے آنکھوں کی سرما بنے گی. اگر وہ لڑکی کے دماغ میں بدگمانی یہاں سے سیکھ کے گئی، اگر کہیں جہاں بھی جائے گی وہ لڑکی یا وہ لڑکا، تو ہر آدمی کہے گا یہ ہمارے علاقہ کے لیے آنکھوں کے کانٹا ہے. اگر کوئی استاد اس ادارہ میں یعنی حسن ظن کو غالب کر کے چلتا ہے، سارے استاد تم یہ استاد نمایاں بن جائے گا، سارے استاد تم یہ استاد آنکھوں کے سرما بن جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس ایک ایسا استاد ہے جو بدگمانی کو غالب کرتا ہے، وہ ساروں کے سامنے آنکھوں کا کانٹا بنے گا. تمہارا تہجد کام نہیں آئے گا، نوافل کام نہیں آئے گا، 4 مہینہ کام نہیں آئے گا، آپ کے خشوع و خضوع کام نہیں آئے گا، آپ کا صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا. سب کچھ بن میں چلا جائے گا ایک نقصان کی وجہ سے. ایک چیز صرف کہ بدگمانی. حسن ظن کو غالب کرو، اور حسن ظن بچوں کو سکھانا ہے. ادب، ہم انتظار کرتے ادب کا، بچے ہمیں ادب کرے. کتنی عجیب بات ہے، ہنسنے کی بات ہے دوستی، ہے کہ بچہ جانتا ہی نہیں ہے، ابھی آیا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں بھی ادب نہیں ہے، گھر پہ کوئی ادب نہیں ہے، اور یہاں آیا ادب سیکھنے کے لیے. وہ سارا کچھ سیکھنے کے لیے آیا، لیکن وہ استاد انتظار کر رہا ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا لیکن ادب ضروری ہے. ادب ضروری ہے. اس پر مولانا احمد بٹا صاحب کا ایک واقعہ میں نے لکھا ہے. مولانا نے مجھے ہدایت النحو کے سال میں مولانا نے مجھے ایک گلاس دیا. اس پر ایک 2 عنوان ہے کہ ہم دیتے ہیں لوہا، بچوں کو ہم دیتے ہیں لوہا اور مانگتے ہیں گولڈ، اور کبھی ہم دیتے ہیں گولڈ اور لیتے ہیں لوہا. اس کے دونوں مثال ہمارے پاس موجود ہیں.
جو ہم کرتے ہیں روزمرہ، آپ سب جانتے ہیں. اسی کا آپ کبھی گولڈ دیتے ہو اور لوہا لیتے ہو، گولڈ دے کر لوہا لیتے ہو، اور کبھی بھی آپ دیتے ہو لوہا اور انتظار کرتے ہو مجھے گولڈ چاہیے، تو نہیں مل سکتا. تو مولانا نے مجھے گلاس دیا، جلدی میں مولانا نے اسے دے دیا، ایک تو الٹے ہاتھ سے دی اور فرمایا چلو لے جاؤ. فوراً مجھے فرمایا کہ اوئی ہوئی ہوئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے بھائی غلام ربانی صاحب، بہت بڑی غلطی ہو گئی بھائی، مجھے واپس کیجئے، یعنی کہ واپس دو جو ہمارا سنت ہے، فرمایا واپس کیجئے. تو میں نے ان کو دے دیا، میں تو چھوٹا سا تھا، کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کہ تو واپس دیجئے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے فرمایا کہ یہ لیجئے. میں نے ان سے پھر لے لیا، لیکن وہ جملہ میں سوچتا رہا. تو مولوی احمد صاحب نے کتاب دیکھی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے بچپن کی بات وہ بھی تمہیں یاد تھا، اس کو بھی یاد رکھا تم نے. میں نے کہا ساری باتیں بچپن کی جو ہے نا ہر بچے کو یاد ہوتا ہے. تو ادب کیسے سکھایا جاتا ہے اور ہم کیسے سکھاتے ہیں؟ اب دیکھو نا، اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفاتوں کو آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی صحابہ کے ساتھ ناراض ہو کے کیا کیا، لیکن ہم کون ہیں؟ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا درجہ ایسا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کا جیسا تھا. اور جب بیچ میں کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی دیوار کھڑی نہیں تھی، اس وقت ہمارے بچے اور ہمارے بیچ میں ایک موٹی سی دیوار کھڑی ہے. اس دیوار کو جب تک نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. 5 دیوار دنیا میں کھڑی ہے، اساتذہ کرام اور اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں، دوسرا والدین اور بچوں کے بیچ میں، تیسرا پرنسپل اور ٹیچر کے بیچ میں، چوتھا عوام اور علماء کرام کے بیچ میں. ان دیواروں کو نہیں توڑیں گے دوست تو ایک دوسرے سے نفع حاصل نہیں ہوگا. ہم حجاب رکھتے ہیں بیچ میں. ہمیں دیکھو صحابہ کے ساتھ کتنا گڈ کنیکشن تھا، اس صحابی کا اتنا ٹرسٹ، اعتماد تھا، اور اتنا اعتماد کہ اندر کی ساری بات کر لیتے تھے. گناہ کا ارادہ ہوا آ کے شیئر کیا، کسی صحابی سے نہیں کیا. اس زمانے میں کسی کو گناہ کا ارادہ ہو تو کسی مولوی صاحب سے شیئر نہیں کرے گا، بلکہ اسی طرح کسی گندا آدمی کو تلاش کرے گا. کیا خیال ہے؟ اسی قبیلہ کا کسی کو تلاش کرے گا. لیکن ان کے ذہن میں جب گناہ کا ارادہ ہوا تو اس زمانہ میں گندا آدمی کہاں سے ملتا اس کو؟ وہ سب سے ٹاپ لیول کا تلاش کیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو نہیں چنا تھا. حالانکہ صحابہ بھی ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق والے صحابہ تھے، لیکن جب گناہ کا ارادہ ہوا ان کی جی میں بات آئی ہے کہ میرے اس حاجت کو پورا کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو کر سکتا ہے، وہ کر دے گا، یا مجھے ٹھنڈا کرے گا، یا مجھے کچھ نہ کچھ ایسا جملہ بولے گا جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، یا کم سے کم اس بات کو راز میں رکھے گا، کسی کو نہیں بتائے گا. اعتماد تھا. آکے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اس گناہ کو میں کر لوں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان کو ٹھنڈا کر کے دیا، خوش ہو کے گئے. لیکن ہم اس بات کو بیان کے لیے ہے، اس صرف ممبر پہ چلانے کے لیے ہے. اس وقت صحابہ کی زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم بزرگ بن گئے. بزرگ بننے میں کیا مشکل ہے؟ صحابہ کی باتیں خوب چٹپٹی بیان کرو، ایسے شاندار بیان کرو، دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، بس آپ کے نام کے شروع میں الى آخری لمبا لائن لگ جائے گا، اسی کے ٹاپ بزرگ آپ ہیں. صحابہ کرام بزرگ بنے کیا کر کے؟ جو کہیں گئی تھی وہ کر کے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ان باتوں سے بزرگ بنے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ٹاپ طریقہ سے بیان کریں گے تو ہم بزرگ بن جائیں گے. دیکھو نا، ایک جو اس کو کیا مشکل ہے، اگر اس کو ہم لے رہے ایک جملہ ہم لے رہے تو ہم لے سکتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک چیز 24 گھنٹہ زندگی میں چند چیزیں ہیں دوست، اگر ہم نے لے لیا تو پورا امت سیراب ہو جائے گا آپ لوگوں سے. جس جگہ میں آپ لوگ بیٹھے ہو نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 5% بچے، 5% کتابوں سے بچوں کو مل رہا ہے، اور باقی 95% آپ سے مل رہا ہے، ڈائریکٹ آپ کی باتوں سے لے رہا ہے.
آپ کا چلنا پھرنا دیکھتے بچے وہاں سے لے رہا ہے. اب باجیاں اندر بیٹھتی ہے، لڑکیاں صرف پڑھ کے لے رہی ہے یا باجیوں کی زندگی سے لے رہی ہے؟ باجی بیٹھتی کیسی ہے، باجی بولتی کیسی ہے، باجی ہمارے ساتھ پیار کیسے کرتی تھی، باجی کا انداز بیان کیا تھا، یہ ساری جو ہے یہی وہ بولے گی. کتابوں کی عبارت نہیں سنائے گی کسی کو، کتابوں کی باتیں سارے یاد بھی نہیں رہے گی، لیکن جس باجی کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اس باجی کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی. دو وجہ سے، یا تو اس اعتبار سے نہیں بولے گی کہ ایسے باجی اللہ کسی کو نصیب نہ کرے، یا تو اس اعتبار سے یاد کرے گی یا اللہ ایسے باجی ہر ایک کو نصیب ہو جائے. یہ دو باتیں. ایسے ہی آپ کو بھی ایسے یاد کریں گے. ایسے استاد ہمارے جیسے استاد ملا. اللہ امت مسلمہ کے ہر سٹوڈنٹ کو ایسے استاد سے سیراب کریں. اگر ایسے استاد نہیں یا تو دوسرا جملہ آئے گا کہ اللہ ایسے استاد امت میں اور پیدا نہ ہو. اب ہم کس کیٹیگری میں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ آپ کے حق میں ہے. لیکن ہم دوستو بچوں کو حافظ بنانا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن بچوں کو انسان بنانا ضروری ہے. ہمارے یہاں انسان بننے کا فیکٹری ہے، ساتھ ساتھ حافظ بھی بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں انسان بننے کا فیکٹری ہے، ساتھ ساتھ بہت چیزوں میں مہارت بھی حاصل کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں انسان بننے کا فیکٹری ہے، لیکن یہاں پر فلاں چیزیں مہارت حاصل کر رہا ہے. لیکن اگر انسان بن کر نہیں کیا دوست ان مہارتوں کو کوئی کام نہیں آئے گا. مہارت کس لیے ہے؟ مہارت اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ اس کے مہارت کو دیکھ کر دوسرا بچہ ماہر ہونے کی ارادہ کر دے ہے. لیکن اگر وہ انسان نہیں بنا، انسان بننے کے لیے ایک فیکٹری ہے، یہ انسان بننے کی جگہ ہے. ادارہ میں انسان بنتا ہے، لیکن انسان کو بناتا ہے. کوئی اور مخلوق انسان نہیں بنا سکتا. لیکن آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سوچنا، آپ کا دیکھنا. دیکھو ایک بات ابھی تشکیل کر کے آیا ہوں، کسی ایک جو ادارہ میں بچے رہتے ہیں اس ادارہ میں جتنے آپ کو پتا ہوگا، آپ نے ڈانٹا ہے بچہ کو کہ ناخن نہیں کاٹتا. بورڈنگ میں بچے رہتے ہیں نا، رہائشی بچے، بے شرم کتی کی طرح تو نے ناخن رکھا ہے. یہ جملہ میں نے سنا ہے اس لیے بول رہا ہوں. ایسے جملہ آ گیا، شرم نہیں آتی. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ تنہائی میں روتا ہوا کہتا ہے میرے پاس تو ناخن تراش نہیں ہے، میرے پاس تو ناخن تراش نہیں ہے، مجھے مانگنے میں شرم آتا ہے، میں تو مانگ بھی نہیں سکتا، لیکن استاد نے مجھے ڈانٹ دیا، لیکن میں کیا کروں، کس سے چوری بھی نہیں کر سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا. لیکن میرا استاد کبھی نہیں سوچا کہ اس بچہ کے پاس کاش ایک دفعہ سوچ لوں، میں نے بولنے کے باوجود ناخن نہیں کاٹتا. لیکن استاد یہی سمجھتا ہے کہ نالائق بچہ ہے، کبھی میری بات کو سنتا نہیں ہے، اگنور کرتا ہے. لا کے اس کو پٹائی بھی کر دیا، لیکن بچہ اندر سے رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کاش یہ استاد کو پتا چلتا کہ اس بچہ نے ناخن کو کیوں نہیں کاٹا. یہ بچہ آپ کے ادارہ میں موجود ہے، آپ کے ادارہ میں وہ بچہ موجود ہے جو بچہ کپڑا میلا رکھتا ہے. آپ نے کہا بے شرم نہیں آتی، گندے کپڑا پہنتے ہیں، سنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے. کبھی تو سوچ لیتے ہیں کہ شاید اس بچے کے پاس صابن ہے یا نہیں ہے. ایسے بچہ آپ کے مدرسے میں موجود ہے. دوستوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ایسے بچوں کو پٹائی ہوتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا دو استاد آپس میں بول رہا ہے کہ کتنا نیک بچہ ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے. 9 سال کا بچہ تہجد پڑھنے کے لیے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا، بلکہ آپس میں دو استاد آپس میں بیٹھ کے بولتا ہے 9 سال کا بچہ تہجد پڑھتا ہے، کیسے اچھا بچہ ہے. لیکن بچہ سن کے بولتا ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، استاد مجھے رات کو سردی لگتی ہے اس لیے میں اٹھتا ہوں، مجھے تو نیند نہیں آتی. ہم کیسے مائیں ہیں، ہم کیسے استاد ہیں، ہم نے کیسے رسپانسبلٹی لیا ہے. وہ بچہ جو ماں ایک دفعہ بچہ کو دیکھنے کے بعد ماں کے بھوک ختم ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ماں کی نگاہ بچہ پر پڑتا ہے، پڑتی ہی بچے ماں کے سارے غم ختم ہو جاتا ہے. اس بچہ کو کڑوی گھٹ پیتا ہوا اس بچہ کو آپ کے گود میں دے دیا تھا آپ کے اعتماد کرتے ہوئے. لیکن آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ اس بچہ کا حال کیا ہے. ہم اس میں
लगे हुए हैं कि बच्चा को ये गर्दन क्यों याद नहीं है, नहू के एतबार से माहिर क्यों नहीं हुआ, अदब के लिहाज से माहिर क्यों नहीं हुआ, उसके ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन कभी नहीं सोचा ये बच्चा तो यहाँ पर परेशान है, उसके परेशानी का दौर करना वो भी तो मेरे ही जिम्मेदारी है, वरना कौन करेगा। हमारे क्लास में दोस्त कल से आजमा लेना, मैं चैलेंज करके बताऊंगा, कल से आजमा लेना। कल जब बच्चियां घर से आती है वापस और बच्चे घर से वापस आते हैं, प्यार से पूछना क्लास में, ये बेटी बताओ, मैं तुम्हारी माँ की तरह बोल रही हूँ, बेटा मैं तुम्हारे बाप की तरह बोल रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है बताओ मुझे कौन है तुम में से ऐसा जो नाश्ता के बगैर आया हो, बताओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह का वास्ता है बेटा मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम क्लास में नाश्ते के बगैर बैठो, मैं एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम एक दिन सबक ना सुनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम मेरे सामने बगैर नाश्ता बैठो, मैं नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ है, मुझे बताओ। इंशाअल्लाह आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगा, बच्चे आके चुपके से बताएगी अब्बू और अम्मी आपस में लड़ रहे थे, नाश्ता नहीं बनाया या बनाने में देर हो गया और मैं जल्दी जल्दी स्कूल का टाइम हाजिरी था, मैं भागता हुआ आ गया, मैं नाश्ता नहीं किया। रात को बच्चा खाने के बाद सोया था, सुबह नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, 1:30 बजे 2 बजे खाना है, बगैर खा के नाश्ता क्लास में बैठा है। कैसे बेहिस हम है कि हमें खबर नहीं है कि हमारे सामने एक बच्ची नाश्ता नहीं खाया, या गमज़दा है, आपस में झगड़ा हुआ, घर में कोई मसला हुआ, लड़की परेशान है, लेकिन उसको तो मुताला करने का मौका नहीं मिला, तकरार करने का मौका नहीं मिला, याद करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपने आते उसको डांट दिया कि शर्म नहीं आती, बेशर्म तुम पढ़ते नहीं है। लेकिन लड़की अंदर से बोल रही थी, बाजी मैं कैसे पढ़ूं, मगर घर में तो कल माहौल ऐसा नहीं था कि मैं एक सबक याद करती, लेकिन ये बच्चे आपके सामने बोल नहीं सकती। वो कैसी माँ हम हैं जी, जो माँ अपने माँ तो वो होती है जो बच्चों के निगाह को देखते ही पता चल जाता है कि उसको पानी चाहिए, कि भूख लगी है। लेकिन हम कैसे माए हैं दोस्त कि हम क्लास में बैठते हैं, लेकिन हमें बच्चों का शक्ल देखकर हमें अंदाजा नहीं हुआ कि बच्चा घर से आया है तो किस साल में आया है, किस साल से आया है। ये रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट क्लास के लिए, पहले घंटा के तमाम असातिज़ा किराम के लिए रिक्वायरमेंट्स है। इस बात को सोचें, ये पहले घंटा का काम है। अगर आप नाजिम साहब को कह दें, प्रिंसिपल साहब को कह दें, अल्लाह मेहरबानी करके इस बच्चा का खाने का इंतजाम कर दीजिए, आज नहीं सुना है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर, अपने जेब से खिला दो दोस्त, लेकिन इस बच्चा का बर्दाश्त ना करो। देखना वो बच्चा यहाँ से जाने के बाद कहेगा मैं किसी अम्मी से पढ़कर आया हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ फलाना मदरसे में जाओ, अल्लाह से मांगती हूँ या अल्लाह से मैं मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला दुनिया के मदारिस को और मकातिब को ऐसे असद किराम से सैराब कर दे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बच्चियां बद्दुआ करेंगी। वो जो हमें परेशानी है ना दोस्त, पता नहीं किसकी वजह से परेशानी, सोचो इसको परेशानी। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सारा दिन कुरान हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमें कोई गुनाह का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी परेशानी क्यों नहीं जाता, इस बात को सोचो हमारी परेशानी क्यों नहीं जाता, इसकी वजह क्या है। इसलिए कि बहुत सारे काम ऐसा हो जाते हैं अनजान, जिसकी वजह से आप अंदर से बेचैन रहते हो। आप अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपनी माँ वाली की निगाह से क्लास में बैठना दोस्त, माँ वाली निगाह से क्लास में बैठना, देखना बच्चों के साथ कैसा गुड कनेक्शन हो जाता है, देखना अल्लाह पाक आपको कैसे ज़हन खोलता है, किस बच्चे को क्या जरूरत है अल्लाह आपसे बुलवाएगा, किस बच्चे को क्या बोलना है अल्लाह आपसे बुलवाएगा, किस बच्चे को कैसे लेना है। दुनिया में ऐसा कोई प्रिंसिपल पैदा नहीं हुआ कि वो आपको ये सारी बातें सिखा दे। जैसा कि बीबी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बीबी की रिक्वायरमेंट, बीबी बनने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट्स है कि मैं इनके निकाह में जाने के लिए मैं अपने आप को कबूल किया, बस, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और मैं क्या करता है, एक जवाब, मैंने अपने निकाह में इनको कबूल किया, बस एक जुमला है। अब वो कहते हैं व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स यू राइटिंग, नो वन, हाउ राइटिंग, कुछ सुबह है, कुछ शाम को है, कुछ दिन को है, कुछ रात को है, कोई सर्दी में, कोई गर्मी में, नहीं लिख सकता। ऐसे पूरी दुनिया में कोई मदरस का कोई प्रिंसिपल एक उस्ताद के बारे में सिर्फ एक जुमला लिख सकता है कि भाई ये चंद सबक आपने पढ़ाना है, इतने घंटा आपका हमारे पास है और इतनी वजह आपको हमने देना है, इससे ज्यादा कोई जुमला नहीं कर सकता।
طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ استاد مدرسہ میں اپنے آپ کو استاد یعنی حقیقی معنوں میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، وہ کرتا جائے گا، سمجھتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتے کرتے سمجھے گا، سمجھتے سمجھتے کرے گا. لیکن لکھ نہیں سکتا، ریکوائرمنٹس نہیں لکھی جا سکتی. تو دوست یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سامنے کھولیں گے. کب کھولیں گے؟ جب آپ بیٹھیں گے ماں بن کر. بچوں کو سمجھنا چاہیے. یہ پتہ تب چلے گا جب دوسرے استادوں سے، دوسرے بچوں سے آپ کا پتہ نہیں چل رہا، چونکہ آپ تو گھنٹہ میں آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کے بارے میں کتنے تذکرہ ہو رہا ہے یہ آپ نہیں سنتے. صرف آپ نے اتنے کو دیکھا کتنے بچے یہاں سے فارغ ہوا، کتنے بچے ٹاپ میں ہیں، لیکن کتنے بچے آپ کے بارے میں بدزن ہو چکا ہے، کتنے بچے آپ کے بارے میں آپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں بالکل نہیں ہے. یہ وہ اکثریت ہے. جو فارغ ہوا وہ تھوڑے ہیں، جو فارغ نہیں ہوا وہ زیادہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے نہیں. آپ کے سامنے صرف وہی نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے اتنے بچے ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنا فائدہ کیا، اتنا، لیکن جو کتنے بچے بدزن ہوا وہ تو فائدہ نہیں، یہ تو آپ کے علم میں نہیں ہے. ہر بچہ، ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. گلی سے جاؤ، جو بچہ آپ کو دیکھے بچہ سمجھے کہ شفیق جا رہا ہے، جو بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. بچوں پر اس وقت پوری دنیا دوست بچے مظلوم ہیں. بچوں کے مظلومیت کو ختم کرو. بچوں کے مظلومیت کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے، ورنہ مسائل حل نہیں ہو سکتا. بچوں کے مظلومیت کو ہم ختم کرنے کی نیت کر لیں گے، دیکھنا کیسے دروازہ کھلتا جائے گا، دروازہ کھلتا جائے گا. اور اپنے گھروں میں بھی وقت دیں. ہم اپنے تبلیغی ساتھی کو کہتے ہیں 3 گھنٹہ گشت کرے گا، 3 گھنٹہ گشت کرے گا، لیکن آدھا گھنٹہ بیوی کو نہیں دے گا. بعض مرتبہ شیطان بھی گشت کے لیے بھیج دیتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں گشت کر رہا ہوں. یعنی کہ میں اپوزٹ تبلیغی نہیں ہوں، میں تبلیغی آدمی ہوں. دیکھو ہر چیز کا ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبلیغی کوئی نہیں تھا دنیا میں. بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بیوی کو وقت دیتے تھے، پڑوسی کو وقت دیتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اور آس پاس والوں کا خیال رکھتے تھے، چھوٹوں کا خیال رکھتے تھے، بڑوں کا خیال رکھتے تھے. ازواج مطہرات کے ساتھ ہنستے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے لمبے وقت کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے. ہم کیسے تبلیغی لوگ ہیں کہ ہمیں اتنا غلبہ ہے باقی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں. تو ایک تو آپ لوگ نیت کر لو کلاس میں ماں بن کر بیٹھنا ہے، ایک بات. دوسری بات آج سے نیت کر لیں ہم حسن ظن کو یہاں سے چلانا ہے، تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چلے، صرف پاکستان نہیں پورے ورلڈ کو پتہ چلے گا کہ اس بچہ یہاں سے، بچے جہاں بھی جائے گا، جس کونا میں بھی جائے گا، کہے گا یہ وہ بچہ ہے، یہ حسن ظن اس ادارہ سے لے کر آیا ہے، اس کے رگ رگ میں حسن ظن گھسا ہوا ہے. بد کیا ہوتا ہے وہ جانتا بھی نہیں. اس سے اللہ پاک عرش میں چاند کو جیسے چمکایا، آپ کے ادارہ کو اللہ پاک چمکا دے گا اس برکت سے، اس کی برکت سے. تو حسن ظن کو عام کرنا ہے، ایک بات. دوسری بات کلاس میں ماں بن کر بیٹھنا ہے. تیسری بات ہر گھنٹہ میں، پہلے گھنٹہ میں خصوصاً دیکھنا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے کہ بیٹی یا بیٹا ناشتہ کر کے آئے ہو یا آئے ہو، اس طرح پوچھنا ہے، فوراً انتظامات کرنا ہے. اور باقی کبھی حکومت کو چھوڑ دو، حکومت کیا کہ اس کو چھوڑ دو، کبھی کسی بچہ کو کلاس میں کھڑا بھی نہ کرنا. جو بچہ کلاس میں بیٹھ کر سبق یاد نہیں کر سکا، کیسے عجیب استاد ہے، کہتے ہیں چلو 10 منٹ کے اندر یاد کر کے آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یہ پاگل پنا ہے دوست، یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جو بچہ بغیر پریشر یہ سبق یاد نہیں کر سکا، وہ بچہ کھڑے ہو کے کیسے یاد کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے زندگی میں کبھی آپ نے سبق نہیں چھوڑا تھا؟ بچپن میں چھوڑے تھے؟ اس کو کہہ دو نا بھائی کہ بیٹا ایک دن سبق سننا اتنا جرم نہیں ہے، ایک دن سبق کا نہ سننا اتنی تکلیف نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے تکلیف ہے تم کلاس میں تم منہ بنا کے بیٹھے رہو، تمہارے چہرہ سے غموں کا آنسر ٹپکتے ہوئے نظر آئے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. بیٹا مجھے ہنستا ہوا چاہیے، مجھے کھیلتا ہوا چاہیے، مجھے ہنس بس طبی ہو چاہیے، مجھے سبق نہیں چاہیے، مجھے تمہارا چہرہ پر خوشی چاہیے. کیا بولے گا بچہ؟ بعض اس کا کہتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو بچہ خراب ہو جائے گا. بعض اس کا کہتے ہیں کہ خراب ہو جائے گا. یعنی کیا فکر ہے ان کا بچوں کو ٹھیک کرنے کا.
کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس بچہ کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا، وہ بچہ کہے گا میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، جو استاد مجھے اتنا پیار کرتا ہے وہ استاد کا سبق میں یاد نہ کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ شیئر کرے گا، کس وجہ سے یاد نہیں ہوتا یہ بھی شیئر کرے گا۔ ایک بچہ رونے لگا، میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا مجھے استاد بہت شدت کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا۔ ایسا بچہ بھی ہے، لیکن وہ نصیب والا، وہ بے نصیب ہے، ابھی کبھی پوچھ نہیں سکا بیٹا تم نے تو کوشش کیا، میں نے تو دیکھا تم کوشش کر رہے تھے لیکن یاد کیوں نہیں ہو؟ ذرا میں چلو بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں، کوئی بات نہیں لیس کرو، کم کر دو، تھوڑا سا کر دو، لیکن خوش رہو بیٹا، خوشی سے جتنا پڑھتے مجھے اتنا چاہیے، سے زیادہ نہیں چاہیے۔ تو دوست ہمیں ان باتوں کے چند باتیں میں نے جو تشکیل ابھی کر رہا ہوں آپ کو، حسن زن، ماں بن کر کلاس میں بیٹھنا، اور مرتبہ کو کیا کرنا؟ غالب رکھنا، شفقت کو غالب رکھنا، مرتبہ کو بھول ہی جانا ہے، مرتبہ کو بالکل بھول جانا ہے۔ اگر آپ مرتبہ کو بھول کے کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ کو اور اندازہ ہوگا۔ اور ہر بچہ کے ساتھ پورے مدرسہ میں ہر آدمی اگر سوچ لے کہ میں اس کلاس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو بچہ یہ اس بچے کا میری ذمہ داری ہے، اس بچے کا میری ذمہ داری ہے، اس بچے کا میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ داری جب سر پہ لے لیں گے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک آپ کو اسباب مہیا کر دے گا۔ مال چاہیے تو مال دے گا، علم چاہیے تو علم دے گا، وقت چاہیے تو اللہ وقت دے گا، مقبولیت چاہیے تو مقبولیت اللہ دے گا۔ لیکن جب فکر نہیں لیں گے تو مقبولیت نہیں ہو سکتا، فکر پیدا نہیں ہوگا تو اسباب پیدا نہیں ہوگا۔ حاجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کیا ہوتا ہے؟ اسباب وہ ہوتا ہے جس وقت جتنا جب جہاں جیسا چاہیے اللہ ویسا مہیا کرتے، اس کا اسباب کہتے ہیں۔ جب آپ کے سینہ میں فکر ہوگا، فکر ہوتی ہی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے چیزیں مہیا کر دیں گے، بے فکری سے چیزیں سامنے وجود میں نہیں آتی۔ شفقت کا ہاتھ رکھو دوست، چند دن کی زندگی ہمارے، بہت تھوڑا زندگی ہماری، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو بعد میں سارا زندگی مدرسے میں لگایا، سارا دین قرآن حدیث کا خدمت کیا لیکن ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہ ہو، اور ہم سمجھ رہے ہیں لسٹ کافی لمبا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بچہ ابھی آپ کے ایریا میں دو بار آپ کا شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے وہ ایسے بدزن ہو کے یہاں سے جا رہا ہے، پھر وہ اندر سے طے کر لیتا ہے میرے بچے کبھی حافظ عالم نہیں بنے گا۔ اچھا ابھی ہمارے بعض لوگ کمپلین کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، مولوی لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ اچھا اس کو بدگمانی کے اعتبار سے اگر سوچیں گے تو یہ جاب آئے گا، بس مولوی ہے نا، بس ان کو مزہ نہیں آیا، ان کو اچھا نہیں لگا، ان کو پیسے چاہیے، ان کو دنیا چاہیے، یہ ہے بدگمانی۔ حسن زن کیا ہے؟ حسن زن یہ ہے جتنے علماء کرام، حسن زنی یقین کے ساتھ میں بولتا ہوں، تنہائی میں پوچھ لینا، جتنے علماء کرام اس وقت اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا رہا، عالم نہیں بنا رہا، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے بچپن کا کہ جو ظلم میرے ساتھ بچپن میں ہوا وہ ظلم میں اپنے بیٹا کے ساتھ نہیں ہونے دینا، اس لیے نہیں دے رہا، یہ اس لیے نہیں دے رہا، اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کو پیسہ چاہیے، پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے، شہرت کو ہونے کا اتنا شوق نہیں مولوی صاحب کو، لیکن مولوی صاحب کے دل میں تکلیف ہے کہ میں جس حافظ کے سامنے میں بیٹھا تھا ایسے حافظ کے سامنے میرا بیٹے کا، اس سے اچھا میرے بیٹا جو ہے نا اس ادارہ میں جائے ہی نہ، اس نے توبہ کیا ہے۔ علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھانا تو آسان ہے، ہم نے بہت دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی اس سے ہوں گے شاید، ہمارے یہاں بہت ہے، ہم نے دیکھا بہت سارے۔ اور دوسرا یہ تو حسن زن، یہ تو میں نے بتا دیا، اور دوسرا جن علماء کرام کے بچے حافظ عالم نہیں بن رہا، دیکھو جس عالم کے علم سے اپنے ذات کو نفع نہیں ہوا اس عالم کے علم سے امت کو نفع نہیں ہو سکتا، جس عالم کے علم سے اپنے ذات کو نفع نہیں ہوا اس عالم کے علم سے امت کو نفع نہیں ہو سکتا۔ امت میں سے اس کے بیوی ہے، امت میں سے اس کے بچہ ہے، اس کے بچی ہے، اس کے پڑوسی ہے، جس عالم کے علم سے آپ نے ذات کو سیراب نہیں کیا اس عالم کے علم سے امت کو سیراب کیسے کرے گا؟
जिस तबलीग से अपने साथ का नफा नहीं हुआ, उस आदमी की तबलीग उम्मत में नहीं चलेगा। बातें चलेगी, मिंबर में खूब चमकेगा, लेकिन उम्मत में तबलीग नहीं फैलेगा। तबलीग फैलने का क्या मतलब है? जो बात हम बोलते हैं कि लोग अल्लाह के रास्ते में इतने निकले, इस गली में सारे आदमी नमाजी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि अपनी जात से सैराब नहीं हो रहा। जब इंसान अपनी जात से सैराब होता जाएगा तो उम्मत को सैराब करता जाएगा। वो लोगों के साहबा के, अभी जो यहाँ पर कितने साहबी आए हुए थे, दीन यहाँ तो कैसे पहुंचे, पूरी दुनिया में कैसे दीन चमक गया? आखिर इसके पीछे तो कुछ सिर्फ तलवार से थोड़ा ही हुआ, सिर्फ तलवार से नहीं, इस पे अक्सरियत अखलाक है। अपने अखलाक को ऐसे मुमताज करो दोस्त कि आपके बीवी कसम खा ले कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं हमेशा लोगों से ये बात करूंगी कि कोई मौलवी से अपनी बेटी को देना। ऐसा ना हो कि आपकी बीवी अंदर से कसम खा लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को भी किसी आलिम को नहीं दूंगी, और मैं अपने रिश्तेदारों में किसी आलिम के साथ शादी कराने की कहूंगी, नहीं देने कहेंगी। ऐसा ना हो। तो दोस्त अभी एक तश्कील और भी करता हूं मर्द हजरात को कि बच्चों को 1 घंटा दो और बीबी को आधा घंटा दो, विद 3 प्लेस, शॉपिंग, किचन एंड देन बेडरूम। विद 3 शॉपिंग के पास साथ आप टाइम देते हो, उसको टाइम नहीं है, वो तो आपका काम की जगह है। शॉपिंग, किचन के अगर कभी हाथ बैठा दिया, ये काम के लिए है, ये टाइम बीबी को नहीं दे रहे हो। शॉपिंग हो गया, किचन हो गया, बेडरूम आपके पास चॉइस ही नहीं है, इसलिए जाके सोते हो, वरना चलो बाद में जाएंगे, ऐसे होता है ना, मुझे जाके वहां सोते हो, इसलिए काम की, इसलिए तुम्हारी नींद जरूरत है, इसलिए सोते हो। क्या कहने? लेकिन इन तीनों जागों के अलावा बीबी को आधा घंटा टाइम देना है रोजाना। आप लोग नियत कर लो, जो आदमी अपनी बीबी को फ्रेंड नहीं बना सका, दोस्त नहीं बना सका, उसका दुनिया में कोई दोस्त है ही नहीं। ऐसे अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी दोस्त नहीं है। अपनी बीवी को दोस्त बनाओ, आधा घंटा दो, विदाउट मोबाइल, नॉट मोबाइल, उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम दो, उसके कहीं साथ, उसके अंदर के उसके अपना राज उसके साथ बोलो। जब अपने राज उसके साथ बोलोगे तो वो भी अपने राज आपके साथ शेयर करेगी। अगर अपने राज उसके साथ नहीं शेयर करोगे तो वो अपना राज किसी और के साथ शेयर करेगी। ये मसला है। इससे दोस्त हम नमूना बने, हम नमूना बने। अपनी बीवी को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को 1 घंटा दो। अगर 1 घंटा नहीं दोगे, जितना भी बोझ हमारे पास इदारा का है, तबलीग का है, जो मर्जी है आपके पास, लेकिन बीवी को वक्त से महरूम ना करना, बच्चों को वक्त से महरूम ना करना। अगर वक्त महरूम करोगे, हर जगह में आप थक जाओगे, परेशान होते रहोगे, हर जगह में आप परेशान होते रहोगे। इसे बीवी साहिबा को आधा घंटा देने की नियत कर लो रोजाना, विदाउट मोबाइल। मोबाइल कैसे? आधा घंटा दे रहे, बीवी के हाथ में एक मोबाइल, अपने हाथ में दूसरा मोबाइल, आधा घंटा बच्चों को वक्त दे रहा है, बच्चे के हाथ में गेम और वो हाथ में अपना मोबाइल से काम कर रहा है। हमारे इंग्लैंड में एक बच्ची के रोने लगी हमारे इदारा में, कहते उसका अबू भी आया, कहते माय डैड ही गिव मी 200 पाउंड, 200 पाउंड दिया है। कहते डैडी आई नॉट नीड 200 पाउंड, मुझे 200 पाउंड नहीं चाहिए, आई नीड टाइम। कहते कितने कमाते हो? कहते 30 पाउंड पर आवर कमाता हूं मैं। बच्ची कहती है कि अब्बू ये 200 पाउंड में बैक करती हूँ, तुम ले लो, मुझे 2 घंटा दे दो, 4 घंटा दे दो, 50 पाउंड ले लो 1 घंटा का। बाप कहते मैं मजबूर हूं, नहीं दे सकता। अब बताओ, हम समझते हैं बच्चे को गेम देने से बच्चे खुश हो जाते हैं। खुदा की कसम, बच्चे को टाइम देने से बच्चा जितना खुश होता, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो बच्चे को देने से बच्चा खुश होता है। लेकिन जाहिरी तौर पर बच्चा हंसता है, माशाल्लाह मेरा अब्बू ऐसा है, मेरी अम्मी ऐसी है कि मुझे गेम दे दिया, मोबाइल दे दिया। दोस्त मोबाइल तो परसों आया है, मोबाइल तो परसों की बात है। बच्चे मजबूरन खुश हो जाते हैं, मजबूरन। लेकिन बच्चों को वक्त देना शुरू करें, तो बच्चों को वक्त देना है। जो अपने बेटा को टाइम नहीं देता, वो दूसरों के बेटा को क्या टाइम देगा? खुद सोचो, आप अपनी बेटों को टाइम नहीं देते, मदरसा के बच्चे यतीम की तरह जब फिरते हैं, उसको आप टाइम दोगे? आपके पास तो वो एहसास ही नहीं है, एहसास तो अपने दफन कर चुके हैं हम। तो बच्चों को टाइम, यानी जो अपने बच्चा कलीजा, जिसको दिल में सुकून आता है, गोद में लेने से ठंडक यानी सुकून हासिल होता है, उसको टाइम नहीं देता, वो दूसरों के बच्चों को टाइम देगा? कैसे देगा? हाँ, प्रिंसिपल साहब को समझा देगा, भाई हम आज तरगीब दे देंगे,
اپنے بچوں کو ٹائم دے کر عادت بناؤ، عادت بناؤ بچوں کے ساتھ بولنے کا، اٹھنے کا، پھر دوسروں کے بچوں کو ٹائم دینے کا عادت بن جائے گا. بچوں کے ساتھ کھیلو، پارکوں میں لے جاؤ، کبھی ادھر ادھر لے جاؤ. اور کبھی ایک آخری بات کر دوں، بس اتنی باتیں 2-4 گھنٹے میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ بہت مہنگا لوگ ہیں اس لیے ٹائم نہیں دیتے. تھوڑا سا ٹائم ہے، کیا کرے، چلو جو دے دیا اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ ایک چیز کی نیت کر لو، ٹائم کا جو ہے نا روٹین بنائیے. 24 گھنٹہ کا روٹین بنائیے، کس وقت کیا کرنا ہے. اگر اس طرح روٹین نہیں بنایا نا دوست، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، نماز میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ نے ٹائم ٹیبل کو سیٹ اپ نہیں کیا، ٹائم ٹیبل کو سیٹ اپ کرو گے تو اپنے پورا لائف مضبوط ہو جائے گا. ٹائم ٹیبل اور پلان، ٹائم ٹیبل اور ایکشن پلان بنانا. اگر نہیں ہو تو ایسا، اگر نہیں ہو تو ایسا کرنا ہے. دوست سمجھ آئی ہے نا؟ 7 منٹ دیر سے آیا تھا بنگلہ دیش سے، 7 منٹ. مجھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن کلاس میں کھڑا رکھا. 7 دن، 7 منٹ دیر سے آیا. میں نے مولانا سے کہا، مولانا عمر احمد صاحب نے میرا نام لکھ دیا. میں نے کہا ابھی میرا نام لکھ رہے ہیں، ابھی تو 7 منٹ ہوا صرف، ڈھاکہ سے آ رہا ہوں. مولانا جمشید صاحب، مولانا احسان صاحب، مولانا نذران صاحب، مولانا ظاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، رابین کے سارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. میں مشورہ میں گیا، فرمایا بھائی کتنے دیر سے آیا؟ میں نے کہا 7 منٹ. فرمایا 7 منٹ کے تو 7 منٹ ہے، اتنا لمبا کیا کیسے سمجھا تم نے 7 منٹ؟ اچھا دیکھو ہمارے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. 7 منٹ مولانا نے مجھے معاف نہیں کیا. میں نے کہا میں ڈھاکہ سے آ رہا ہوں. فرمایا کہ اس کا 7 منٹ دیر سے، اس کا جواب نہیں ہے یہ ڈھاکہ سے آئے ہو. کیوں دیر سے آیا؟ تو میں نے کہا گاڑی دیر کیا ہے. مولانا فرمایا ایسے گاڑی میں کیوں بیٹھے جو دیر سے آتی ہے؟ تو میں خاموش. فرمایا کس کی غلطی ہے؟ تو میں نے کہا گاڑی. تو مولانا فرمایا تمہاری غلطی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا فرمایا کہ تم نے سوچا تھا کہ اگر دیر ہو جائے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا یہی تمہاری غلطی ہے. کیوں نہیں سوچا تھا؟ اچھا چلو اب سزا ہو گیا. کیا سزا؟ چلو جاؤ ہر روز پہلے گھنٹہ میں 1-1 گھنٹہ کھڑے رہنا ہے. 7 دن مسلسل کھڑے رہے. اس سے کیا ہوگا؟ ایکشن پلان. ہماری سنت ہے اگر 10 بجے کہنا ہے تو 10:15 پہ آنا ہے. کیوں؟ پلان نہیں. ہمارے سنت ہے استادوں کا، جیسے کہ اللہ پاک سارے پرنسپل کو جزائے خیر دے یا ہدایت دے، ان کا سنت ہے تنخواہ دیر سے دینا ہے. سنت ہے ان کو، سنت بنا اس کو اللہ کے واجب کا درجہ ہے. تنخواہ دیر سے دینا ہے. الحمدللہ ہم 27 تاریخ کو تنخواہ دیتے، 28 تاریخ کو ہم تنخواہ دیتے ہیں. 25 سال سے جہاں جہاں جاتا ہوں ان سے منت کر کے آتا ہوں، وعدہ کر کے آتا ہوں. ممبر میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دیا جائے. اس دن تو جمعہ کے بیان میں شاندار بیان ہوتا ہے، لیکن جب 6 تاریخ 5 تاریخ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سوری نیکسٹ ویک انشاءاللہ. لیکن اس کو پتہ نہیں ایک سوری کے نیچے سینکڑوں وعدہ خلاف ہو رہا ہے، اور اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے براہ راست سنا، جو اپنی چھوٹے بچی سے، معصوم بچی سے وعدہ کرتا ہے، اگر وہ آدمی بھی وعدہ خلاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا. لیکن وہ دوست ہم نے کہا 8 بجے آنا ہے، 8 بجے آنا ہے. میں 15 منٹ پہلے سے اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا. یہ 7 منٹ کی سزا کی برکت ہے. میں زندگی میں کبھی لیٹ نہیں کرتا، یہ سزا کی برکت ہے. کبھی تنخواہ لیٹ نہیں ہوتا، سزا کی برکت ہے. بیوی کو وقت پر لے کر جا کے پہنچنا ہے، سزا کی برکت ہے. جیسے کہ ہمارے مسترد سنت ہے. کیا سنت ہے؟ اگر 8 بجے جانا ہے انہوں نے 8 بجے تیاری شروع کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی طرح آپ نے صرف پگڑی پہننا ہے اور چشمہ لگانے چلے جانا ہے. انہوں نے بچوں کا نیپی چینج کرنا ہے، دودھ میں بوتل ڈالنا ہے، میک اپ کرنا ہے، ایک بیگ ڈالنا ہے، بیگ کے اندر پتہ نہیں کیا کوئی ڈالنا ہے. ان کو تو 1 گھنٹہ ایکسٹرا ویسے چاہیے. تو اگر ہم ان کو یوں کہہ دیں 8 بجے جانا ہے، اگر ہم کہیں ان کو 7 بجے ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو وہ اپنے سنت کو پورا کرے اور اپنے سنت کو پورا کرو. وہ دیر سے 1 گھنٹہ پہلے بتا دوں ان کو. اس کو کہتے پلاننگ. تو جو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں، اگر ہم سوچتے ہیں 30 تاریخ کو ہم سوچتے ہیں تنخواہ کیسے دیں، تو دیکھتے ہیں بینک بیلنس نہیں ہے، پھر سوچتے 7 تاریخ 8 تاریخ ہو جاتے ہیں. اگر وہی سوچ 21 تاریخ کو شروع کر دے تو پھر 28 تاریخ تک پہنچ جائے گا. چونکہ ان کو 6 دن چاہیے تو 8 دن چاہیے تو ہو جائے گا. اس کو پلان کہتے ہیں. دوست اپنے کلاس میں آنا ہے. دوست جو استاد کلاس میں دیر سے آتا ہے اس کی نماز گڑبڑ ہے.
اس کے نماز میں بہت پرابلم ہے. جو استاد کلاس میں کنسنٹریٹ نہیں بیٹھ سکتا وہ واللہ العظیم وہ نماز کو کنسنٹریٹ سے نہیں پڑھ سکتا. جسے دونوں لازم ملزوم ہے. نماز ٹھیک کلاس ٹھیک، کلاس ٹھیک نماز ٹھیک. کلاس میں ہمارے ہیفت کلاس کے استاد کتابوں کے استاد اس طرح کرتے نا، یاد ہے پاکستان میں بھی کرتے ہوں گے نا. پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ خود بھی کرتے ہو کبھی، آپ پتہ ہے آپ کب کرتے ہو میں بتاتا ہوں. آپ جب باہر طواف کرتے ہو نا کلاس میں بیٹھ کے، کیونکہ پرنسپل کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ بینک بین اللہ، صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے. وہ کلاس میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. باجیہ کلاس میں بیٹھ کے کچن کی مطالعہ کرتی ہے کہ کیا پکانے ہیں، کیا آئٹم پکانا ہے، گوشت پکانا ہے، ساگ پکانا ہے. اور ہم کلاس میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں خرید کیا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. دوست اس کو خیانت کہتے ہیں. میں نے اس کو لکھا ہے، اس کو خیانت کہتے ہیں. اتنے خیانت کا ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتا. اور وہ ایسے استاد کبھی بھی دھیان سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے 2 آدمی سے نماز سیکھا، حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ. کیا کروں، کتنا موضوع ہے دوست. ہمارا نماز کا حق کیا ہے آپ کو پتہ ہے. جیسے راستہ میں مولانا سمجھا رہتے ہیں، ہم صرف میں کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا مولانا کاش ایک دفعہ مجھے یہ بھی بول دے کہ ہم نماز کی تربیت یوں کرتے ہیں، اس کا نماز کا لیول کیا آگے کہاں جا رہا ہے. میں نے اس موضوع لکھا ہے کہ ہمارے ادارہ سے بچے ممتاز بن کے تر جا رہا ہے مگر دیندار بن کر بھی جا رہا ہے یا نہیں. موضوع ہے. صرف میں تھوڑا سا کمی ہے استاد کو بدل دیتے ہیں، نحو میں کمی ہے تو استاد کو بدل دیتے ہیں، ادب میں کمی ہے تو استاد کو بدل دیتے ہیں. لیکن کہاں ہے وہ پلان جہاں پر نماز کی تذکرہ ہوتا ہے کہ جب تک اس بچہ کا پہلے کلاس میں نماز میں محنت کیا تو نماز ٹھیک نہیں ہوا، دوسرے کلاس میں نماز کا لیول یہاں تک پہنچا، تیسرے میں یہاں تک پہنچا، چوتھے میں یہاں تک پہنچا. دور حدیث میں ممتاز بن کر نکلا ورثۃ الانبیاء. لیکن چولہے کے پہلے جماعت میں کوئی پلان نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں نہیں ہے. یہاں سے فارغ ہو کر چلا گیا لیکن بے دین ہی جا رہا ہے، دیندار بن کر نہیں جا رہا. سرٹیفکیٹ لے کے چلا گیا لیکن دیندار بن کر نہیں گیا. میں کس میں کہ ہمارے ادارہ سے بچہ دیندار بن کر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. دینداری کچھ اور ہے اور صرف میں ماہر ہونا کچھ اور ہے، نحو میں ماہر ہونا اور ہے، ادب میں ماہر ہونا اور ہے، دیندار بننا اور ہے. مقصود تو ہمارے ادارہ کا دیندار بننے کا تھا مگر دیندار کا تذکرہ کہاں ہے. حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ سارے علماء کرام کو کھڑا کیا کہ جی کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا. میں بچہ تھا، میں نے دیکھا اس وقت حضرت نے فرمایا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کھڑا کرو. مجھے بہت تکلیف، چونکہ میں نے وہاں دیکھا نا، ابھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاتھ ایسے کھڑا کیا، فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو کسی دادی اور نانی سے سیکھا ہوا لگتا ہے. وہ سارے تخصص والے تھے، کہتے کسی دادی یا نانی سے سیکھا ہوا ہے. یہ نماز سے کام نہیں چلے گا، اس نماز سے اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا. اب اس کے لیے مجھے کئی گھنٹے چاہیے اگر اس موضوع کو میں ابھی چلاؤں. تو نماز کو بنانا ہے. نماز مضبوط کرو گے تمہارا کلاس میں امانت داری آئے گی. جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس سے دین نہیں مل سکتا. جس کے جو خائن ہے، خائن سے دین کی امیدوار نہیں کرو، خائن سے دین نہیں مل سکتا. سوال ہے کہ میں خائن ہوں یا نہیں. اس کا جواب کیا آئے گا؟ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ امانت دار ہیں یا خیانت ہے. انگلینڈ میں مولانا ایک استاد میرے پاس آیا، 10 پاؤنڈ مجھے واپس کیا. کہتے مولانا یہ 10 پاؤنڈ واپس لیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک دن کلاس میں بیٹھ کر میں نے وقت ضائع کیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے بس میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا تو میں نے سوچا اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے کہا کچھ پیسہ آپ کو واپس کر دیتا ہوں، کم سے کم جتنی میری بس کی بات ہے وہ دے دیتا ہوں اور میں توبہ بھی کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ایسے استاد دنیا میں موجود ہیں، وہ بھی یورپ میں ہے. سارے بزرگ پاکستان میں نہیں بیٹھے. پاکستان والے سمجھتے ہیں بنگلہ دیش سمجھتے ہیں انڈیا بنگلہ دیش پاکستان، پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہم سے اچھا کوئی نہیں اور ہم سے بڑے بھی کوئی نہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی کوئی نہیں، ایسے سمجھتے ہیں. اب بتاؤ، میں نام نہیں بتاتا. 10 بجے کا میرا طے ہوا ایک جگہ میں کراچی میں، 11:15 تک آیا، 11:15 بجے تک آیا. میں نے سب کو کہا دوسرے دن کا پھر بھی آپ مہربانی کر کے وقت پر آ جانا. جب میں آیا 10 بجے صرف جنت تھا اور کیمرہ مین تھا اور کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. اور سب علماء کرام تھے، more than 70 کراچی میں. تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا
پھر دوسری دن میں نے کہا آپ لوگوں کو کسی کی نماز میں گڑبڑے لگتا ہے. میں نے کہا آپ کا تکبیر اولا تو شاید آپ لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے. میں نے سب کو کہا, میں نے کہا تکبیر اولا آپ لوگوں کے نصیب میں شاید نہیں, وہ کسی اور کے لیے ہے, کیونکہ بیان ہم نے کرنا ہے, تکبیر اولا میں لوگوں نے آنا ہے. ہمیں تکبیر اولا کی ضرورت ہے, ہم نے ٹھیکہ لیا ہے بیان کا, ہم نے تکبیر اولا نماز پڑھنا ہے, وہ ٹھیکہ ہماری ذمہ داری تھوڑا ہی ہے, وہ تو ہم نے ممبر کا ٹھیکہ لیا ہے. تو یہ تو دوست خیانت نہیں کرنا. کلاس میں آج سے نظام بنا لو, کلاس میں اگر آپ داخل ہوتے ہی آپ اگر پیسہ کے بغیر پڑھاتے ہو نا, پھر بھی آپ کو خیانت نہیں کر سکتے آپ, اس سے کہ بچوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے, بچوں کے والدین نے آپ کو ٹائم دیا ہے, کسی نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ میں آپ نے سائن کیا ہے کہ میں اس میں اتنا وقت دوں گا. اگر اس میں خیانت کیا, آپ کے زندگی میں سکون کا انتظار نہ کرنا, اس کو نوٹ رکھو. اگر آپ نے کلاس میں خیانت کیا نا, تو کبھی بھی سکون کا انتظار نہ کرنا کہ میرے زندگی میں سکون آئے, نہیں ہو سکتا, ابداً نہیں ہو سکتا. اس سے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وقت کلاس میں بیٹھ کر جو استاد ضائع کرتا ہے, اور وہ استاد کہتا ہے مجھے سکون ملے, ذالک رجع بعید, نہیں مل سکتا. تو اور جو آدمی نماز بھی ٹھیک نہیں کرتا, ہر سال 4 مہینہ لگاتا ہے لیکن نماز ٹھیک نہیں. ہم بیان کرتے کرتے ہم بڈھے ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ٹھیکہ لیا ہم نے بیان کرنے کا, بس نماز ٹھیک نہیں ہے. تو دوست کلاس کی پریکٹس کریں گے, ہم نیت کر لیں آج جس کے اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اس طرح دعا پڑھ کے کلاس میں داخل ہونا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کسی طرح کی لایانی نہیں کریں گے. What's the meaning لایانی؟ لایانی میننگ یہ ہے, سوچنا بھی لایا نہیں ہوتا ہے, بولنا بھی لایا نہیں ہوتا ہے. کلاس میں بیٹھ کر کلاس کے علاوہ کسی چیز کو سوچنا ہی لایا نہیں ہے. کلاس میں بیٹھ کر موبائل آپ کے یہاں سنت ہے مستحب ہے یا حرام ہے؟ حرام کیا ہے, اللہ کا شکر ہے. امریکہ میں ایک جگہ میں گیا, مجھے کہتے ہیں you come one thing so quick change. جب آپ آئے ہیں نا ایک چیز فوراً چینج ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا حرام, موبائل ناٹ ایکسپٹ. میں نے دیکھا ہیڈ فون لگا ہوا ہے کان میں, حفظ کلاس کا استاد بچے کا سبق سن رہا ہے, ساتھ ہیڈ فون بھی لگا ہے. بولو سبحان اللہ, عجیب نہیں؟ یعنی کلاس میں استاد ہیڈ فون لگا کے سن رہا ہے سبق, ظلم نہیں ہے. ہم نے اتنا ترغیب دیا, کہتے نہیں. میں نے مینجمنٹ کو کہا اس کو رکھو گے تو خود تیاری کرو جہنم کا, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. بات کرو اس سے, یا تو پڑھا چھوڑ دو یا تو جگہ چھوڑ دو. جگہ چھوڑ دیا, لیکن اتنی عادت ہے وہ نہیں کر سکتا. ہم حسن ظن کریں گے, قرآن ہی سن رہا ہے, قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے, ذکر کرنا بھی جائز نہیں کلاس میں بیٹھ کر. اسی کے بچوں کا ٹائم ہے, وہ اکثر اسے اس طرح سے کرتا ہے, باہر گھومتا رہتا ہے, جب کلاس میں آتے ہیں دیکھتے بچے الٹا کام کرتا ہے, تو پھر کہتے ہیں پڑھو پڑھو. اور دوسرا, بچوں کو گالی نہ دینا, کبھی گالی نہ دینا, نکما نہ کہنا, ایسے جملہ نہ کہنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے ریکوائرمنٹ میں لکھا ہے ہر وہ جملہ جو عند اللہ و عند الناس غیر معقول و غیر مقبول, ایسا جملہ بچوں کو نہیں کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے. جو والدین کے سامنے نہیں بول سکتے جو جملہ, پرنسپل کے سامنے جو جملہ بچوں کو نہیں بول سکتے, وہ جملہ بچوں کو تنہی میں بھی ہم نہیں بولیں گے. طے کر لو. دیکھنا بیوی کو ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرنا, کبھی جھگڑا نہ کرنا, کبھی. دیکھو جھگڑا جہنمی کا کام ہے, جہنم میں صرف جھگڑا ہوگا, جنت میں جھگڑا نہیں ہوگا. ہم جنتی لوگ ہیں, آپ لوگ جنتی لوگ ہو, آپ لوگ جھگڑا نہ کرو. جھگڑا کیوں کریں گے؟ جھگڑا نہ کرنا ہے, نہ کرنے دینا ہے, رکنا ہے. آپ لوگ دنیا میں ٹاپ لوگ ہو, آپ سے ٹاپ انسان دنیا میں ہے ہی نہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے دوست. اب عام آدمی نہیں ہے. استاد کو کھڑا کر بچے کو کہتے ہیں فرشتہ پر بچاتے ہیں. میں نے کہا حفظ کلاس کا بچہ جب سبق نہیں سناتا, عرش میں اعلان ہوتا ہے فلان ابن فلان آج سبق نہیں سنایا, اے فرشتوں پر بچانا بند کرو. اعلان ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ اعلان ہوتا ہے؟ کبھی اعلان نہیں ہوتا. جب آسمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو آپ کے فرش میں کیوں تبدیلی آئے بھائی؟ جس بچہ کے بارے میں عرش میں تبدیلی نہیں ہے, اس بچہ کے بارے میں فرش میں تبدیلی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو سمجھا دو کہ میں تبدیلی نہیں کروں گا. اس کو وہ تب بچہ ہے, یہ وہ بچہ ہے. بچے کی قدر کرو, بچے کی وجہ سے آپ استاد ہو. اگر بچے نہ ہوتا آپ استاد پھر مزدور بنو گے یا کیا بنو گے؟ کسی کا ابا ہو یا کسی کا میاں ہو, استاد نہیں ہے. استاد تو بچوں کی برکت سے ہے. جتنی بچوں کی قدر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی اتنے لوگوں کے تمام مخلوقات کے دل میں آپ کی قدر ڈال دے گا.
تو اس لیے خیانت نہیں کرنا دوست. کلاس میں بیٹھ کر خیانت نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو ٹھیک کر دے گا. پھر مفتی صاحب اتنی سخت جملہ کہا کہ تم لوگ مفتی اب افتاء کرنے کے لیے آئے ہو اور کچھ ائمہ مساجد بھی تھے کہ کتنے لوگوں کی نماز تم نے خراب کیا ہے, کیا بنے گا تمہارا؟ پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پریکٹیکل نماز کو دیکھا ہے, فرمایا یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. اس کے مفتی صاحب نے فرمایا ہم کتنے مرتبہ نماز کے بارے میں ہم خود اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. مولانا احسان صاحب نے ہمیں مشکات شریف کے سبق میں پریکٹیکل نماز دکھایا. نماز ان اینڈ آؤٹ, بوتھ سائڈ, ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, کہ آؤٹ سائڈ دونوں جو ہے کنیکٹ ہیں, ان سائڈ صلاح اینڈ آؤٹ سائڈ صلاح. کتنے مرتبہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہم نماز میں, کتنے مرتبہ؟ دیکھو اللہ اکبر اللہ, سبحانک اللہ اللہ, وبحمدک اللہ, وتبارک اسمک اللہ, وتعالی جدک اللہ, ولا الہ غیرک اللہ. پھر کیا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر الحمدللہ اللہ. پورے سورہ کے اندر اللہ اللہ کرتے جا رہا ہو, یعنی میں اور تو اور میں. پھر رکوع میں جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں. پھر کیا سبحان ربی العظیم اللہ, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ اللہ, ربنا لک الحمد اللہ. شدہ میں جا کے اللہ, وہاں جا کے بولتے سبحان ربی الاعلی اللہ. تشہد میں بیٹھ کے کیا التحیات للہ اللہم صلی علی محمد. پھر آخر میں کیا بولتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. لیکن کبھی نہیں سوچا آخر کس بات کی ظلم کی تذکرہ ہو رہا ہے, کیوں ابھی ظلم کا لفظ ادھر آیا ہے. اگر کبھی سوچتا, ایک آدمی اگر کہتا ہے میں ظالم ہوں لیکن اب دوبارہ ظلم نہیں کروں گا, آخر کب تک بولے گا؟ ایک دن وہ سوچے گا یار میرے جیسا ظالم کوئی نہیں, روزانہ بولتا ہوں میں ظلم نہیں کروں گا پھر بھی کرتا ہوں, روزانہ بولتا ہوں میں ظلم نہیں کروں گا پھر بھی ظلم کرتا ہوں. لیکن ہم بھی نماز میں کرتے ہیں ظلم, لیکن ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بچپن میں انہیں سکھا ہوا تھا اللہ میں ظلم تو نفسی, لیکن وہ کہتے ہیں نفس سے ظلم. کیا ظلم اس کو پتہ بھی نہیں ہے, بس ایک دعا پڑھ رہا ہے. کہ دوست ہم نمایاں لوگ ہیں, آپ اور ہم وہ لوگ ہیں, لاکھوں انسان آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے ان جیسا بننا ہے, مجھے ان کی طرح بننا ہے, مجھے ان جیسا بننا ہے, ان کی طرح بننا ہے. لوگ ایسا نہ ہو لوگ آپ سے, آپ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے لوگ اندر سے نفرت پیدا کر دے کہ ہمارے خاندان میں ایسا لوگ پیدا نہیں ہونا چاہیے. یا تو کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہمارے خاندان میں ایسے لوگ پیدا ہونا چاہیے. تو کیا خیال ہے, تیار ہیں انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. تو وقت تو بہت مختصر ہوتا ہے دوست, کچھ کر نہیں سکتے. یہ ایک دو موضوع نہیں ہے. مجھے بچپن سے بچوں سے بہت محبت, اور میں بہت شدت میں نے دیکھا بچوں کے اوپر ظلم. اس لیے میں نے قاعدہ بھی تحریر کیا ہے, حفظ کلاس کے لیے بھی نظام بنایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے اس کی مقبولیت دیا ہے. میں نے کراچی کیا نام ہے ابن عباس میں خصوصاً بڑے لمبا اس کے مذاکرات ہوا اس قاعدہ کے بارے میں, حفظ کلاس کے بارے میں. ہم ہر بچوں کو حفظ کلاس میں نہیں لیتے, لیکن ہر بچہ نمایاں ہے. بچوں کو چننا ضروری ہے, اپنی نگاہ بچوں کو ڈالو کون سا بچہ ٹاپ ہے. بچوں کو اب ہم لیٹر لکھتے ہیں گھر پہ کہ ہمارے ادارے میں 500 بچے ہیں, 500 بچوں میں آپ کا بچہ نمایاں ہے, بہت ٹاپ بچہ ہے, اس بچے کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. پھر اس کے والدین آتے ہیں, پھر ہم بچوں سے کانٹیکٹ سائن کراتے ہیں کہ اس بچوں کو ہم نے یہ بنانا ہے. آپ نے کچھ طے کیا تو بتاؤ. اکثر والدین کو نیت نہیں کیا, تو پھر ہم پلان کر کے آگے لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہر 10 بچہ میں 3 بچہ ٹاپ ہوتا ہے, ہر 10 میں 3 بچہ آپ کو ٹاپ ملے گا. تو اگر 100 بچہ ہے تو کتنے بچہ آپ کو مل سکتا ہے؟ اور اب مکاتب کو قائم کرو. مکاتب ذریعہ ہے بڑے بڑے اداروں میں ٹاپ بچے آنے کا, مکاتب ذریعہ ہے. اس لیے جتنے مکاتب قائم کریں گے اتنا دارالعلوم میں اچھے بچے آئیں گے, اتنے اچھے بچے آئیں گے. ابھی دارالعلوم کا چہرہ مشرق کی طرف اور مکتب والوں کا چہرہ مغرب کی طرف, کنیکشن نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے. تو جو استاد قرآن قاعدہ پڑھاتے ہیں ان کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے. وہاں سے ہمیں سیراب کرتے ہیں, سارے اداروں کو, سارے جگہوں میں وہ تشکیل کرتے ہیں. اس لیے ہم ایسے اساتذہ کرام جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو اچھی نگاہ سے, ان کو بہت کولڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے. وہ سینسیٹیو پلیس ہے, وہ سینسیٹیو. جیسے کہ بچہ جب پیدا نیو بچہ ہوتا ہے وہ بالکل سینسیٹیو ہوتا ہے نا, پکڑتا ہے اچھی طریقے سے, ایسے آہستہ پکڑتے ہیں, نرم ہاتھ سے پکڑتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. موٹا جملہ نہیں دیتا, کوئی چمچ فل نہیں دیتا, ڈرپ ڈرپ کر کے اس کے منہ پر ڈالتا ہے. تو مکتب کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جملہ بچوں کے منہ پہ نہیں ڈالتا بلکہ ڈرپ ڈرپ کر کے دیتا ہے.
اسی لیے ہم نے قاعدہ کو بھی اس طرح سیٹ اپ کیا ہے، ڈرب ڈرب کر کے. جملتاً قاعدہ بچوں کو نہیں پڑھاتے ہم، اور ہمارے قاعدہ کے اندر کلاس کنٹرولنگ ہوتا ہے. جس کے اندر کلاس کنٹرول نہیں ہے وہ کا استاد بیکار ہے. جس اس کا کلاس کنٹرول مضبوط ہے استاد ٹاپ ہے. کلاس کنٹرول پہلے نمبر پہ ہے، ٹیچنگ دوسرے نمبر پہ ہے. کیا خیال ہے؟ جس کے کلاس کنٹرول نہیں ہے، ابھی مجھے کراچی کے مفتی صاحب نے خط لکھا، ٹیسٹ میسج بھیجا ہے، کہتے موٹا میں بہت پریشان ہوں کہ بچے کلاس کے اندر مار پیٹ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا کرے. بہرحال تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بچے خراب ہے. آپ جب کلاس سے غائب ہوتے ہیں، ہوتی ہی بچے کے اندر شرارت شروع ہو جاتے ہیں. تو استاد جب کلاس میں ہوتا ہے، باہر گھوم رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بچے فیس لینگویج، ہم انگلش میں کہتے ہیں فیس لینگویج، آل چلڈرن فاسٹ آتے ہی فیس لینگویج، اور آپ کے چہرے کو بچہ پڑھتا ہے کہ آپ کے چہرے میں کس حال میں ہے آپ کا چہرہ. تو اس اعتبار سے پلان کرتا ہے. وقت میں ایک آخری بات بہت ابھی 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. کس حال میں اساتذہ کرم کو کلاس میں نہیں آنی چاہیے؟ بعض مرتبہ اساتذہ کرم کو کلاس میں نہیں آنی چاہیے. مثلا آپ کے اوپر بہت بوجھ ہے، یہ بوجھ بیوی کی طرف سے ہو یا پرنسپل کی طرف سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، اس بوجھ کو لے کر کلاس میں آ کے بچوں پر غصہ ڈالتے ہیں. ایسے حال میں کلاس میں بہتر ہے مائنڈ کو چینج کریں، یا اگر آپ بدل نہیں سکتے چھٹی لے لیں، لیکن کلاس میں آ کے نزلہ بچوں پر نہ ڈالنا. آپ کے بیوی نے صبح آپ کو ناشتہ نہیں دیا تو بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے صبح ناشتہ نہیں بنایا، آ کے اسٹینڈ اپ، پراپر سٹ ڈاؤن، وائی لوکنگ اپ، سو مینی تھنگ. یعنی بچوں کے ساتھ ہارڈ ورک شروع کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس نے ناشتہ ہی نہیں کیا. ایسے ہی کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس دن چھٹی لے لے، لیکن اس کو کلاس میں نہ آنے سے اتنا نقصان نہیں ہے، اس دن کلاس میں آنے کا جتنا نقصان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں آنا ضروری ہے. ایک دن اگر کلاس نہ پڑھایا، 2 کلاس ایک ساتھ کرنے میں اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر اس حال میں ایک استاد کا ڈیمیج کر دے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے دوست بہت چوکنا نہ رہنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیو بورن بیبی آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی بالکل جو نیو بورن ہوتا ہے نا، 1 month 2 month بیبی، یہ بیبی ہے آپ کے ہاتھ میں. تو اس بیبی کا ماں بچوں کو جس طرح کیئر کرتا ہے آپ کو ایسے لینا ہے، حفظ کلاس کو بھی مکتب کو بھی. کیا خیال ہے؟ تیار انشاءاللہ؟ آپ کا ٹائم مکرو وقت شروع ہو گیا ہوگا. ہم کہتے ہیں مکرو وقت، جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں مکرو وقت شروع ہو گیا، اب بات ہی نہیں کرنی. لیکن انشاءاللہ جتنے وقت آپ نے دے دیا آپ کی مہربانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے شان کے مطابق یہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے انشاءاللہ. باقی دعا کیجئے انشاءاللہ. پورے عالم کی نیت کرو، یہاں سے وہ بچے تیار کرو. بچوں کو تیار اس اعتبار سے کرو کہ بچہ مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، شمال میں جائے گا. یہ نہ آپ مشرق مغرب سوچتے ہی لوگ سمجھتے ہیں صرف تبلیغ میں جائے گا، تبلیغ کے علاوہ بھی جا سکتا ہے. سمجھ گیا؟ پوری دنیا کی نیت کرو، پوری دنیا کی نیت کرو. اللہ پاک آپ کے شاگردوں کو پوری دنیا میں اللہ پھیلا دے گا. تو انشاءاللہ تیار ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے. جو بات آپ کو اچھی نہیں لگی اس کو بھول جانا، جو آپ کو اچھی لگی سمجھ میں آئی اس کو یاد رکھنا، اور بیان کی طرح نہ لینا. یہ بیان نہیں ہے، بیان 2 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ تو گھنٹے گھنٹے چلتے ہیں. یعنی تو وہ بیان تو لمبا وقت کر سکتا ہے، لیکن یہ اندر کی تکلیف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. بیان شاید نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے ایک چیز کا استحضار کرنا کہ یہ کرنے کی ہم کریں گے، یہ نہ کرنے کی ہم نہیں کریں گے، بس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تیار انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں یا جو بہنیں یہاں پر موجود ہے، اے اللہ ان سب کے ضرورت کو پورا فرما دے. اے اللہ ان سب کو بہترین اساتذہ کرام میں سے شمار فرما لے. اے اللہ ان کو نمونہ بنا لے. اے اللہ پورے عالم کے لیے ان کو قبول فرما. اے اللہ جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے ان کے محنت کو اے اللہ پورے عالم میں پھیلا دے. اے اللہ اس کی مقبولیت نصیب فرما. اے اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما. ہر طرح کے شرور اور فتنہ سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وتصفو الحياة بنور هدى